نیب کا جو سب سے بڑا ٹارگٹ تھا وہ شریف خاندان تھا. 28 کیسز. سعودی عرب بیچ میں آ گیا تو سعودی عرب کے ہوتے ہوئے آپ میں ہمت ہے کہ آپ کسی انکوائری کو چلا سکیں؟ ایون فیلڈ لنڈن فلیٹس اونڈ بائی شریف فیملی جو پہلی مرتبہ دستاویزات کی شکل میں آئی وہ رحمان ملک مرحوم نے کی. اس کے بعد رحمان ملک صاحب کو چک کے اندر دے دیا. طارق شفیع مرحوم جب یہ اپنی طرف سے منی ٹریل دے رہا تھا نا، وہ کہانی بنا رہا تو جے آئی ٹی سمجھ گئی کہ بھئی ساڈے کول تے منی ٹریل نہیں ہے، یہ جڑی منی ٹریل دے رہا ہے نا یہ بھی کہانی بنا رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جناب میں صرف سائن کیتے نے، یہ سارے کاغذات سلمان اکرم راجہ نے لگوائے تھے. 1500 ارب روپے کی ارریگولیرٹیز آڈیٹر جنرل آف پاکستان کے آفس نے آئیڈینٹیفائی کر. اتنی بڑی اماؤنٹ کسی ایک ایشو پہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. ایک انلیگل آرڈر مرشد عمران خان کی حکومت پاکستان نے جاری کیا تھا. پبلیکیشن آف دی آڈٹ رپورٹ 2020-21 کورونا ریلیٹڈ پروکیورمنٹ کے بارے میں آپ پینڈنگ کر دیں. ناظرین آداب، علی وارسی ایک مرتبہ پھر نیا دور کے پلیٹ فارم سے آپ کے سامنے حاضر ہے، اور میرے ساتھ اس وقت عبدالستار خان صاحب موجود ہیں. ستار خان صاحب کی کتاب ہے ڈارک پاور آف اکاؤنٹیبلٹی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس وقت آپ کے اسکرین پر چل رہی ہوگی، اگر بہت دور سے نظر نہ آ رہی ہو یا لائٹ کوئی اسٹوڈیو میں ظاہر ہے پڑ جاتی ہوتی ہے الٹی سیدھی. تو ڈارک ٹاور آف اکاؤنٹیبلٹی جو ہے یہ انہوں نے لکھی ہے. انویسٹیگیشن انٹو ویریس ایسپیکٹس آف دا پرفارمنس ایویلویشن آف نیب اسٹرانگلی سجیسٹ دیٹ نیب شوڈ ہیو بین شٹ ڈاؤن long ago since NAB is doing just the job of paper tiger against targeted opponents. یہ بات جو ہے وہ خان صاحب نے پلے سے نہیں لکھی، یہ پاکستان کے بارے میں واچ ڈاگز انٹرنیشنل جو ہیں وہ لکھ چکے ہیں. پاکستان کی سپریم کورٹ ایسی باتیں کر چکی ہے. پاکستان کے ایک فارمر پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی متعدد مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ نیب اگر بند ہو جائے تو پاکستان کے اندر اکاؤنٹیبلٹی کو الحمدللہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو سب سے پہلا سر بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اور یہ کتاب آپ نے لکھی ہے، اس کے اندر آپ نے، میں پڑھ رہا تھا اور اس کے اندر آپ نے بہت سی ڈیٹیلز جو ہیں وہ ایسی دی ہیں جو کہ یہ کوئی جو ہے نا بندہ مطلب محقق، یعنی آپ کہہ لیں کہ یہ پورا ایک ریسرچ جو ہے نا وہ پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے جو خان صاحب نے کر دیا ہے. اس کے اندر پلے سے انہوں نے کوئی ایک لفظ نہیں لکھا، اور یہ بات انہوں نے لکھ دی ہے کہ میں شروع میں پہلے چیپٹر کے اندر ہی پریفیس کے اندر آگے انہوں نے بتا دیا کہ جی میں جو ہے وہ ایک لفظ بھی اپنا انالیسس نہیں دوں گا، جو بھی میں لکھوں گا وہ انفارمیشن جو ہے وہ اور یہاں پر آ جائے گی. سب سے پہلے انہوں نے جو چیپٹر بنایا ہے پریویو اور پریفیس کے بعد وہ ہے نواز شریف جو صاحب ہیں اور شریف فیملی ہے، اس کے خلاف جو کیسز بنے تھے ان میں سے 28 کیسز تھے سر ٹوٹل، جن میں سے 12 تو مشرف صاحب کے زمانے میں، مشرف صاحب کی حکومت کے دوران ہی نیب نے خود بند کر دی، جو کہ جنرل تھے جو نیب کے سربراہ تھے، اور اس کے بعد بھی ان کے ختم ہوئے کیسز. ساتھ ساتھ وہ دیگر پولیٹیشنز کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں، اور پھر جو نیب کی اپنی پرفارمنس ہے اور جو بڑے بڑے جو بیوروکریٹس ہیں ان کی جو کرپشن ہے، اور کس طرح سے پلی بارگین کرنے والے لوگ جو ہیں وہ پلی بارگین کیسے ہوتی ہے، اور پلی بارگین کے اندر کیسے کیسے کھانچے جو ہے وہ سیٹ کیے جا رہے ہیں، فٹ کیے جا رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو سر میں آپ سے بات کروں گا میاں نواز شریف صاحب کے کیسز کے حوالے سے، جو کہ آپ یہ بتاتے ہیں کہ 9 کیسز جو تھے وہ رہ گئے تھے، 12 کیسز بند ہو گئے تھے. یہ کس قسم کے کیسز تھے، کیوں بند ہو جاتے ہیں اور کیوں بنتے ہیں، اور پھر ان کا کچھ نکلتا کیوں نہیں ہے اس کے اندر سے؟ نیب کا جو سب سے بڑا ٹارگٹ تھا وہ شریف خاندان تھا. 28 کیسز تھے. 28 کیسز کسی اور کے نہیں تھے، شریف خاندان کے تھے. 28 کیسز میں جو ٹریجڈی ہوئی وہ یہ ہوئی کہ 12 کیسز جو 12 انکوائریز تھیں وہ جنرل پرویز مشرف کے اپنے ہی دور میں کلوز ڈاؤن کر دی گئیں. ٹھیک ہے. میں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ نیب کے ریمارکس جب انکوائری شروع ہوئی تو کیا کیا تھے ان 12 انکوائریز میں، اور جب ان 12 انکوائریز کو ختم کیا گیا تو نیب کے ریمارکس کیا تھے. نیب کے ریمارکس جب انکوائری شروع کی گئی، ان 12 انکوائریز کی بات کر رہا ہوں، تو بس یہی ہے سی کہ انہوں نے لٹ پاتی سی، شریف خاندان نے لٹ مچا دیتی سی. تو جب کیس کلوز کیا جاتا ہے تو اس میں لکھا جاتا ہے کہ دیر واز نو ایویڈنس اویلیبل آن دی انکوائری. ٹھیک ہو گیا. بلکہ چند ایک ایسی انکوائریز ہیں جو کلوز کی گئیں جس میں نیب کے اپنے ریمارکس ہیں. میں ڈاکومنٹس کی بات کر رہا ہوں، نیب کے اپنے ریمارکس ہیں کہ ان انکوائریز میں شریف خاندان باقاعدہ ایک رولز جو بنا ہوتا ہے نا، پریسکرائبڈ رولز یا گورننگ رولز، اس کے مطابق ہی کام کر رہا تھا. ٹھیک. سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر وہ ان کے مطابق ہی کام کر رہا تھا تو آپ لوگوں نے انکوائری کیوں شروع کی؟ اس کے بعد آئے تھے ان کی 9 انکوائریز.
یہ 12 انکوائریز تو وہ ہوگی جو کلوز ڈاؤن ہوگی. اور میں نے جنرل پرویز مشرف کے دور کی بات کی کہ انہی کے دور میں یہ نیب بنی تھی, انہی کے دور میں شور مچا تھا کہ بس اب اکاؤنٹیبلٹی ہوگی, ٹرانسپیرنسی ہوگی, اب کوئی کرپشن کرنے والا بچے گا نہیں. تو یہ میں اس لیے کوٹ کر رہا ہوں. اس کے بعد 9 انکوائریز تھیں. 9 انکوائریز میں جو شریف خاندان کے خلاف چلتی رہیں, بوڑھی ہو گئیں, نادار ہو گئیں, قدم ڈگمگانے لگ گئے, پھر پوتا پوتیاں نہیں ہوتی جو آگے سہارا دے رہے ہوتے ہیں کہ جی اب چلنے کے قابل نہیں رہے. یہ انکوائریز وہ تھی. 20 سال یہ انکوائریز پینڈنگ پڑی رہیں اور آن گوئنگ رہیں. کیسی بات ہے, پینڈنگ پڑی ہوئی ہے, آن گوئنگ ہے. یعنی کہ انکوائریز کا میں اس میں یہ ہوتا ہے کہ نیب کا ہو یا کوئی بھی اینٹی کرپشن ایجنسی کا ہو, پہلی جو سٹیج ہوتی ہے نا وہ کمپلینٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. کمپلینٹ ویریفیکیشن پروسیس ہوتا ہے. اس کے بعد یہ ڈیٹرمن ہوتا ہے کہ انکوائری ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. انکوائری ہو جاتی ہے, جب کوالیفائی کر جاتا ہے کہ ہاں اس پہ انکوائری شروع کر دی جائے, تو سیکنڈ سٹیج ہوتی ہے جب اپ گریڈ کر کے انکوائری کو انویسٹیگیشن میں ڈال دیا جاتا ہے. اور تھرڈ سٹیج ہوتی ہے کہ جب آپ ریفرنس بنا کے ریفرنس فائل کر دیتے ہو. چوتھی سٹیج ہوتی ہے کہ جب آپ ٹرائل میں کورٹ میں لے آتے ہو. اب شریف خاندان کے خلاف یہ 9 انکوائریاں 20 سال سے انکوائری سٹیج سے اپ گریڈ ہو کے انویسٹیگیشن میں نہیں گئی تھی, دوسری سٹیج میں نہیں گئی تھی. تو رول قانون کیا کہتا ہے, کتنے عرصے میں ہو جاتا ہے؟ چند مہینوں میں تم 4 مہینے کر لو, 5 مہینے, 6 مہینے, 7 مہینے, 8 مہینے, ٹل دا ٹائم کہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ انکوائری ہو, اس میں آپ ٹائم کنزیومنگ لا سکتے ہو. اس طرح نہیں. اس میں تو میں نے کتاب میں لکھا ہے کہ نیب کو آرکیالوجی کا ڈپارٹمنٹ ڈکلیئر کر دیا جائے, محکمہ آثار قدیمہ ڈکلیئر کر دیا جائے. کیوں؟ محکمہ آثار قدیمہ کا کام کیا ہوتا ہے؟ پرانی عمارتیں, پرانی بلڈنگوں کو پریزرو کرنا. میں کہا یہ پرانی انکوائری کو پریزرو کر کے, اور پھر ایک وقت آئے گا کہ آپ اس کو میوزیم میں ڈال دیں تاکہ آنے والی جنریشن دیکھ سکیں کہ یہ دیکھیں یہ وہ انکوائریز پڑی ہوئی ہیں جو نیب نے شروع کی تھی اور کتنے سینکڑوں سال ہو گئے یہ انکوائری کی سٹیج پہ رہیں. اس لیے محکمہ آثار قدیمہ کا میں نے اپنی کتاب میں ذکر کیا کہ نیب کو محکمہ آثار قدیمہ ڈکلیئر کر دیا جائے. اب یہ ہوتا ہے کہ آپ شور بڑا مچاتے ہیں. سب سے بڑی بات اس میں یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ ہوتے ہیں بڑے بھولے معصوم. ہم لوگوں سے مراد ہے عام بندہ. صحیح. یہ جب آتی ہے مثلا ہم تو معصوم نہیں ہے, عام بندہ. نہیں, اس وقت ہم معصوم ہو جاتے ہیں نا, تاکہ لوگوں کا دل ہو گیا, وہ کہے گا یار ہمیں خود تے معصوم ہے کہ نہیں, سانو کہیں جا رہے ہیں, پھر غصہ چڑھتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ شور مچاتے ہیں, کرپٹ ہیں, ہمیں ہی پتہ ہوتا ہے کرپٹ ہیں, جن کے خلاف انکوائری ہوتی ہیں. بالکل. ڈھول بجاتے ہیں, پیلے کپڑوں والے ڈھول والے نہیں ہوتے جو لبرٹی مارکیٹ کے چوک میں کھڑے ہوتے ہیں, یہ اس طرح نیب ڈھول بجاتی ہے. پھر وہ پریس ریلیز آتی ہے, پھر ہر میڈیا ہاؤس چلا رہا ہوتا ہے, چاہے ٹی وی پہ ہو چاہے اخبار میں ہو, چلا رہا ہوتا ہے. وہ بھائی کسی نے فالو کیا ہے کہ وہ جو انکوائری جس کا اتنا ڈھول ڈپا مچایا گیا, اتنا شور مچایا گیا, بعد میں وہ انکوائریز کے ساتھ ہوا کیا؟ اب انکوائریز کلوز ڈاؤن ہوتی ہیں جس میں آپ اس چیز کا اقرار کرتے ہیں کہ جب ہمارے پاس کوئی اس کا ایویڈنس نہیں ہے اس لیے ہم انکوائریز کلوز کر رہے ہیں. تو جناب جو ڈھول ڈپا آپ نے ڈالا تھا جی انکوائری شروع کرتے وقت, وہی ڈھول ڈپا ہون پاؤ. شادی کا دن بھی ہوتا ہے نا جب ہم خوشی منا رہے ہوتے ہیں, تو جب انکوائریز ہوئی تو اس کو شادی کا دن کہہ دو. جب انکوائری کلوز ڈاؤن ہوئی تو سمجھو کسی کا کل ہے یا کسی کا چیلم ہے, پھر اسی طریقے سے آپ اس کا کرو کہ جی ہم بڑے معذرت خواہ ہیں, ہم نے انکوائری تو بڑے ڈھول ڈپے کے ساتھ شروع کی تھی, لیکن ہم معذرت خواہ ہیں کہ ہمیں کوئی ایویڈنس نہیں مل سکا. ہمیں پہلے بھی نہیں پتا تھا, اگر پہلے ہی پتا ہوتا نا اس کیس میں ہمیں ایویڈنس نہیں ملے گا ہم شروع ہی نہ کرتے. لیکن سر اتنی بڑی تعداد میں کیسز ہر دفعہ یہ ہوتا ہے. مطلب مجھے یاد ہے پیپلز پارٹی کے دور میں جب 2008 سے 13 والا تھا تو اس میں اکثر پتہ چلتا تھا جی وہ بندہ تھا اس نے کرپشن کی ہے, اس کے اوپر ڈال دیا 93 ارب روپیہ, 40 ارب روپیہ, 110 ارب روپیہ. تو جب اس کا جب چلان بنتا تھا وہ پتہ چلتا تھا کوئی 12 14 15 18 کروڑ روپے کا ڈل رہا ہے. تو وہ جو ہنڈریڈز آف ٹائمز کم کر دیتے ہیں وہ اماؤنٹ, وہ کیا ہوتا ہے یار؟ اس میں دیکھو نا, اسی میں میری کتاب میں جہاں سے میں نے شروع کیا, کیونکہ میری کتاب اب ری لانچنگ کے لیے بھی جا رہی ہے, یعنی کہ یہ کتاب ہے 2020 تک, جی 2006 سے 2020 تک. یہ جو ری لانچنگ ہو رہی ہے میری کتاب کی وہ ہو رہی ہے 2006 سے 2024 تک. ٹھیک ہو گیا. اس میں سب سے بڑی بات ہے اس پہ کوئی گیا ہی نہیں آج تک. اس میں ہوا یہ کہ کالم ہوتے ہیں, نیب کا ڈیٹا ہوتا ہے, نیب کا ریکارڈ ہوتا ہے, نیب کا ڈاکومنٹ ریکارڈ ڈیٹا ہوتا ہے,
اس میں ایکسل شیٹیں بھی ہوتی ہیں, اس میں کالم بنے ہوتے ہیں. ٹھیک. اب جو دیکھنے والا ہے نا, اگر اس کو اسٹڈی کر گیا نا, ٹائم کنزیومنگ بڑا ہے, 6 مہینے سال لگ جاتے ہیں. تو جو اس کو ایکسپلور کر گیا, جو اس کی مائننگ کر گیا. 18 سال لگائے ہیں. نہیں, اس کتاب کے اوپر تو میرے 3-4 سال لگے. نہیں, میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے بھی تو اس کو پینس ٹیکنگلی اس کے اوپر ورک کر کے ایک ڈاکیومنٹ کو پڑھ کے ایک نیت لگا کے. نہیں, میرا تو یہ تھا ایڈوانٹیج, مجھے یہ تھا کہ میں اپنے وقت میں نا FIA جو جی ایک انویسٹیگیٹو ایجنسی جن ہے, لوگوں کا یہ کام ہے وہ ڈاکیومنٹس کی ایک چیز کو جو جج کرنا, جن کا کام ہے, جن کی نوکری ہے, جو تنخواہ لیتے ہیں اس کام کی, ان سے مجھے جو میں چیز سمجھ نہیں پا رہا ہوں, 20 سال کیسے لگ جاتے ہیں انکوائری کو انویسٹیگیشن کی سٹیج پر نہ پہنچنے میں. اب یار ان سے دیکھنا, میری بات سنا, میں اگر ایک انویسٹیگیشن اینٹی کرپشن ایجنسی ہوں, میں نے رول بنائے ہوئے ہیں کہ انکوائری جو ہے نا چند مہینوں کی مہمان ہوگی. اگر اس انکوائری میں آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ قریب پہنچ رہے ہیں, تو پھر وہ اپ گریڈ ہو کے انویسٹیگیشن میں چلی جاتی. ٹھیک ہو گیا. اگر اس انکوائری میں کچھ نہیں پڑا ہوا تو انکوائری کلوز ڈاؤن, بند کرو, پھر بند کرو. یہ غلطی ہو گئی تھی, پہلے ہم یہ سمجھے تھے کہ انکوائری میں کچھ ملے گا, اس لیے ہم نے اس کو انکوائری کا درجہ دیا. لیکن اب لگ رہا ہے کہ انکوائری میں سے کچھ نہیں ملے گا, اس لیے ہم اس کو اپ گریڈ ہی نہیں کرتے. ٹھیک. اب 20 سال سے آپ نے انکوائری کی سٹیج پہ رکھا ہوا ہے, نہ کوئی آپ کو پوچھنے والا. کون پوچھتا؟ پوچھنے میں, نیب کو پوچھنے میں کسی کی ہمت نہیں ہوتی ماں سوائے انویزیبل فورسز کی. بالکل ٹھیک. ملک کا حکمران ہو نا, چاہے وہ زرداری ہو, چاہے وہ نواز شریف ہو, چاہے عمران خان ہو, ان میں اتنی ہمت نہیں کہ نیب سے پوچھا جائے کہ جناب ذرا دسو اے کی گیا. یہ تو بیچارے گھبرائے ہوتے ہیں نا. اگر گھر میں سنا ہے کہ بیوی جو ہوتی ہے نا, وہ ایک ہمارے ہاں پہ سمبولک بن چکی ہے کہ اگر کوئی بندہ اگر کسی چیز سے ڈرتا ہے تو اپنی بیوی سے ڈرتا ہے, اس کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا. سر لیکن تو یہ جو ہے نا نیب, یہ ایک قسم کی ایسی بیوی ہے جو نواز شریف کی بھی ہے, زرداری کی بھی ہے, اور عمران خان کی بھی ہے. یہ ڈرتے بہت ہیں, یہ پوچھتے نہیں ہیں. تو یہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں, ایک چیپٹر نمبر 1 آپ کا ہے, اس میں آپ نے 12 انکوائریز کے بارے میں بتایا ہے, جس میں ہر دفعہ انہوں نے لکھا ہے کہ انویسٹیگیشن کلوزڈ آن 5 مئی 2003 ڈیورنگ مشرف آن دا گراؤنڈ دیٹ کمپیٹنٹ اتھارٹی ڈیسائیڈڈ دا میٹر ان دا فیور آف دا کمپنی. ایک جگہ انہوں نے لکھ دیا کہ جی اباؤٹ فریزنگ آف فارن اکاؤنٹس کے ان کو کوئی جو ہے نا وہ لیکیج آف سیکریسی ہمیں کوئی نہیں ملی. یہاں پر کہیں پر انہوں نے کچھ لکھ دیا, کہیں پر کچھ لکھ دیا, لیکن آگے 9 کیسز ہیں جن کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ جی یہ آن گوئنگ انویسٹیگیشنز ہیں. واٹ از دا ڈفرنس بٹوین دا ٹو؟ ان کے بارے میں بھی 9 کے لکھ دیتے جیسے 12 کا لکھا. تو پھر کیا تکلیف تھی, ان کے بارے میں بھی لکھ دیتے. جی ان کے بارے میں بھی لکھ دیتے نا. تو وائی ناٹ؟ تو بھائی ایک میری بات سنو, یہ کب کی انکوائریز ہیں جو 12 انکوائریز بند ہوئی ہیں؟ یہ شروع کب سے ہوا تھا کام؟ یہ شروع اس وقت سے ہوا تھا جب ایک کلینڈسٹائن ڈیل کہتے ہیں, مجھے پتہ نہیں کلینڈسٹائن ڈیل کیا ہوتی ہے, نواز شریف خاندان اور جنرل پرویز مشرف کے درمیان ہوئی تھی کہ سعودی عرب چلے گئے. بالکل. اچھا, سعودی عرب جانے کے بعد جنرل منیر حفیظ صاحب ایک چیئرمین نیب رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ جی وہ یہ انکوائری جو ہے نا ان کے جانے کے بعد ختم نہیں ہوئی, یہ چلتی رہیں گی, فیصلہ ہوگا. اس کے بعد یہ فیصلہ ہونا شروع ہوا, ایک کے بعد دوسری انکوائری بند, تیسری. کیوں؟ اس وقت جب یہ دور چلا تھا, جب نواز شریف اس کا خاندان جدے جا چکا ہوا تھا, اس وقت ہماری عام لوگوں کی اور ہم میڈیا کی انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ اب نہ تو یہ انکوائریز نہ کیس, کیونکہ اس کو باہر بھیج دیا گیا. سعودی عرب بیچ میں آ گیا, تو سعودی عرب کے ہوتے ہوئے آپ میں ہمت ہے کہ آپ کسی انکوائری کو چلا سکیں؟ ٹھیک. اور دوسری بات یہ تھی کہ ہمارے ذہن میں تھا کہ نواز شریف واپس نہیں آ سکے گا, ہمیشہ کے لیے اسے دیار غیر توڑ دیتا گیا. جیسے کسی زمانے میں اسکندرات کو بھیجا گیا تھا, یہ کچھ یہ اس طرح تھا نا, وہ سکندر مرزا کو تو بھیجا گیا تھا نا, سکندر مرزا واپس نہیں آیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی نہیں آئے گا. وہ بڑے رخصت, اس کی رخصتی بڑی وہ عجیب و غریب تھی, وہ دردناک. سکندر مرزا کی رخصتی دردناک ہے, ان کی دردناک نہیں ہے, کیونکہ یہ واپس آ گئے نا, واپس آ کے پھر حکومت ہی. اور شہباز شریف صاحب بھی بیٹھے ہیں, یہ بھی جدے میں تھے شہباز شریف صاحب, یہ جو آج کل وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں. بالکل. یہ جس وقت کی ریکارڈنگ کے وقت تک. ہاں, اب اس کا نہیں پتا کہ اس کے بعد ہوں کہ نہ ہوں. میں موبائل چیک, اب نہیں موبائل نہ چیک کرو. اب اس میں ہوا تھا کہ اس وقت یہ وقت تھا جس وقت میں یہ انکوائری بند ہو رہی تھی. بھائی تم صاف لکھ دو کہ یار ہم نے پرندہ نکال دیا, پرندہ اڑ گیا, یا ہمیں مجبور کر دیا گیا تھا کہ پرندے کو چھوڑ دیا جائے. اب انکوائریاں بند ہی کرنی پڑیں گی. تو جب انکوائری بند کر رہے تھے
تو یہ جو باقی 9 انکوائریز ہیں ان کو بھی بند کر دیتے, ان کو بھی کلوز کر دیتے. کیوں نہیں؟ اب یار میں جا کے کان میں ان کے رکھ کے پوچھوں گا, میں نے کان میں رکھ کے پوچھا نہیں, میں تو ڈیٹا اور ڈاکومنٹس کے ساتھ. تو کوئی ہوگی نا ایز اے جرنلسٹ. آپ یار ایک چیز ہے کہ آپ کے اوپر نیب کا جو پرانا طریقہ کار ہے نا کہ آپ پر ایک تلوار لٹکنی ضرور ہے. یہ تلوار کا ایک حصہ ہوتا ہے جو آپ کے سر پہ لٹکتی رہے. بالکل ٹھیک. اس سے بھی اندازہ کر لو کہ پاکستان میں کئی ایسے امپورٹنٹ پولیٹیکل اسٹالوارٹس, پولیٹیکل امپورٹنٹ پرسنالٹیز, ان کی انکوائری چل رہی ہیں, پینڈنگ ہیں, چل رہی ہیں, آن گوئنگ ہیں نیب میں, وہ صدر کا عہدے کا حلف اٹھا رہا ہے. ایسی شخصیات بھی تھیں کہ ان کے خلاف انکوائریز پینڈنگ ہیں, چل رہی ہیں, آن گوئنگ ہیں نیب میں, اور وہ شخص جو ہے نا پرائم منسٹر کا عہدہ اٹھا رہا ہے. ٹھیک. اس کے بعد ایسے لوگ بھی ہیں جن کے خلاف انکوائریز پینڈنگ ہیں یا آن گوئنگ ہیں یا چل رہی ہیں, وہ شخص جو ہے نا چیف منسٹر کا عہدہ اٹھا رہا ہے, حلف اٹھا رہا ہے, یا عہدہ اٹھا رہا ہے, میرے منہ سے نکل گیا, حلف اٹھا رہا ہوں. جی صحیح. اب تم دیکھو کہ نیب میں انکوائریز آپ کی یا تو بند ہو گئی ہوں نا, کلوز ہو گئی ہوں, آپ کو بری الذمہ کر دیا گیا ہو باعزت طریقے سے, پھر تو سمجھ میں آتی. جب انکوائریز پینڈنگ ہے اور آپ ملک کا صدر بن رہا ہے, کوئی وزیر اعظم بن رہا ہے, کوئی وزیر اعلیٰ بن رہا ہے, تو اس سے بڑا مذاق کیا ہو سکتا ہے؟ اس وقت نیب کو کیا تکلیف یہ نہیں ہو سکتی تھی؟ بولے کہ ان کی انکوائریز تو ہمارے پاس پڑی ہوئی ہیں کرپشن کی, ان کو تو کمپلیٹ ہونے دو. وہ کیوں نہیں بولنی؟ انہوں پتہ ہے کہ سال سے وہ رکھ کے بیٹھے ہیں. وہ جب کبھی بھی تلوار آتی ہے نا, یہ 2016 کا کیس جو اسحاق ڈار صاحب موسٹ پرابلی میں خیر اس وقت ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں میرے خیال. جی بالکل. ان کا کیس ہے سملر نیچر کا, کتنے عرصے سے چلتا رہا, 1999 سے چلتا رہا, 2016 میں آ کے وہ کلوز ہو گیا کیس. اس وقت میاں نواز شریف صاحب کی حکومت تھی, اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ تھے. پھر اسٹیبلشمنٹ آف پاورز ایٹ بی اور فوج کے ساتھ معاملات گڑبڑ ہوئے, پیک پہ گئے, انہوں نے دوبارہ انکوائری شروع کر دی. وہ پرانی انکوائری کلوز ہو گئی تھی, اسی سملر چارجز پہ انہوں نے دوبارہ انکوائری کی, اور پتہ نہیں کچھ ہفتے بعد, کچھ مہینوں بعد اسحاق ڈار صاحب نکل چکے ہوئے تھے, انہوں نے پروکلیمڈ اوفینڈر ڈکلیئر کر کے ان کے خلاف فیصلہ بھی دے دیا. اب نیب سے پوچھا جائے 16 سال آپ کے پاس انکوائری رہی, اس میں فیصلہ نہیں ہو سکا, اور یہ 6-7 مہینے میں انہی سملر چارجز میں آپ نے فیصلہ بھی کرا دی. عجیب سی بات نہیں؟ لڑائی ہو جائے تو پھر گئے. دیکھو نا, اب یہ ہے کہ نیب کی تلوار لٹکتی رہتی ہے. جیسے ہمارا مرشد نہیں عمران خان اس وقت اندر ہے بیچارہ, مرشد پہ بھی آتے ہیں. لیکن پھر 4 کیسز آپ نے بتائے کہ ایک تو یہ 2000 میں ہیلی کاپٹر کیس, ایک ہے حدیبیہ پیپر مل کیس, ایک ہے رائیونڈ اسٹیٹس کیس, اور چوتھا ہے لون ڈیفالٹ کیس. ان چاروں کے اندر جو ہے وہ سوائے ایک جو آپ کا ہیلی کاپٹر کیس ہے اس کے اندر ان کو کنوکشن ہوئی بعد میں, وہ بھی 2009 میں ریورس ہو گیا. باقی سارے جو ہیں وہ اپیل ہوئی, کوشمنٹ کی ہو گئیں, اور پھر اس کے بعد نیب نے پوچھا بھی نہیں عدالتوں. نہیں, سپریم کورٹ میں جانا چاہیے تھا اپیل. جی. اگر آپ سمجھتے ہو انویسٹیگیشن اینٹی کرپشن انویسٹیگیشن ایجنسی ہے, وہ سمجھتی ہے کہ جی فیصلہ صحیح نہیں ہوا, ہائی کورٹ نے کیا, تو اس کے پاس ہوتی ہے ایک مدت ہوتی ہے 30 دن کی. 30 دن بعد اسے سپریم کورٹ میں چیلنج کر دینا چاہیے. ٹھیک, انہوں نے چیلنج نہیں کیا. وائے؟ جب چیزیں طے ہوتی ہیں نا تو نیب سب سے پہلے آتی ہے جہاں سے آپ کو انڈیکیشن ہونی چاہیے, آپ کو سمجھنا چاہیے. مرشد عمران جس دن باہر آیا نا تو انڈیکیشن یہی ہوگی کہ نیب کی طرف سے ہاتھ ہولہ کرتا گیا. ٹھیک, یہ ہوتی ہے. اگر تو سبق سکھانا ہے, جیسے نواز شریف کو سبق سکھایا 2017 میں, چک کے باہر ماریا, وہ میرٹ پہ نہیں تھا. نواز شریف کا پرائم منسٹر شپ سے اترنا یا اتروانا میرٹ پہ نہیں تھا. ٹھیک, لیکن اس وقت چونکہ مجبور تھا نواز شریف, کیونکہ پاورز دیٹ بھی اسٹیبلشمنٹ یہ اسٹرانگ فوٹنگ پہ کھڑی تھی اگینسٹ نواز شریف اور ان فیور آف عمران خان, اس بیچارے کو اترنا پڑا. ایسے بہت سارے مثالیں آتے ہیں کہ اس میں آپ کو اپیل میں ضرور جانا چاہیے تھا. ٹھیک, اگر آپ کنونس ہو کہ لاہور ہائی کورٹ کا یا سندھ ہائی کورٹ کا یا بلوچستان کا یا خیبر پختونخوا کا پشاور ہائی کورٹ کا, تو پھر وہ ایک الگ بات ہے. اگر آپ
کنونس نہیں ہیں تو آپ کو اپیل دائر کرنی چاہیے تھی. آپ نے اپیل دائر نہیں کی. وہ کیا کیا شریف خاندان نے کیا کیا, وہ جو ہی بیرون ملک سے واپس آیا نا, وہ عدالتوں میں جاتے تھے, قواش کرا لیتے تھے. بالکل ٹھیک. تو جب عدالتوں میں جا کے قواش کرا لی چیزیں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی نیت غلط تھی, یا آپ کا طریقہ کار غلط تھا, یا آپ کی ٹیکنیک غلط تھی, یا آپ غلط کر رہے تھے. نیب غلط کر رہی تھی نا. اگر عدالت دونوں طرف سے دیکھا جائے تو آپ کی جو انکمپیٹنسی اور آپ کا یہ ہے کہ آپ کمپیٹنٹ نہیں ہیں, یا آپ کی نیت میں فطور ہے, تو پھر اس طرح کے نتیجے آتے ہیں. اچھا, اب لیکن نواز شریف صاحب کے کیس کو کلوز کرنے سے پہلے اصل کیس جس کے اندر نواز شریف صاحب کی کنوکشن ہوئی, اور وہ نکالے بھی, مطلب اقتدار سے اس وجہ سے نہیں نکالے گئے, لیکن جو اصل کیس ہے وہ ایون فیلڈ کا کیس ہے, اور بڑا مضبوط کیس تھا. اس کا بھی انہوں نے بیٹا کس نے کہا دیا آپ کو بڑا مضبوط کیس؟ سر بڑا مضبوط کیس. رحمان ملک صاحب نے سارا اس کے اوپر ورکنگ کر کے 90s کے اندر بنا کے دے دیا. برطانیہ سے جو ہے وہ ان برطانوی میڈیا کے اندر ایویں تو نہیں نا بات چل جاتی بغیر. اچھا یار, اس کی بات کا جواب تو نیب دے گی نا. میری کتاب میں یہ ہے کہ ایون فیلڈ کیس میں یہ تھا کہ 9 مئی 2016 میں پناما پیپرز آ گئے. پناما پیپر آئے, پوری دنیا میں شور مچ گیا. ساری دنیا کے بارے میں رپورٹس تھیں کہ کس کس ملک کے بادشاہ نے, کس کس ملک کے صدر, وزیر اعظم نے, یا امپورٹنٹ پرسنالٹی نے آف شور اپنی کمپنیاں رکھی ہیں, پراپرٹیز رکھی ہیں ملک سے باہر. تو ایون فیلڈ کا آ گیا کیس. اس کے 46 دن بعد نیب کی انٹرنل کورسپونڈنس میرے پاس پڑی ہوئی ہے. انٹرنل کورسپونڈنس ہوتی ہے کہ میں ڈائریکٹر نیب ہوں, فلانے سیکشن کا میں ہیڈ ہوں, اور آپ ہیں ایک اور سیکشن کے ہیڈ, جی ڈائریکٹر ہیں آپ. میں آپ کو خط لکھتا ہوں. وہ خط پبلک تو نہیں ہوتے, وہ کئی دفعہ پھر ہم لوگ گھس کے نہ کسی طریقے سے نکلواتے ہیں, نکال لیتے ہیں, کوئی ایسا کام کرتے ہیں. اس میں جو خط جو لکھا گیا, وہ پہلی دفعہ یہ بات سامنے آئی کہ جناب ایون فیلڈ کیس کے اوپر, ایون فیلڈ کیس 1999 میں جب نیب بنی تھی نا, جی, تو جو شروع کے کیسز تھے اس میں ایک ایون فیلڈ فلیٹ کیس بھی تھا. ٹھیک ہے. تو 2016 کی بات کروں جب یہ پناما پیپر آیا, 17 سال بعد اچانک نیب کو خیال آیا, اور انہوں نے خط لکھے انٹرنل کورسپونڈنٹ, جس کا پبلک کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہوگا. کوئی بائی چانس نکل آیا, میڈیا کے ذریعے نکل آیا کہ یہ انٹرنل کورسپونڈنس ہوئی تھی, وہ ایک الگ بات ہے. تو اس میں کیا کہتے ہیں, اس میں کہتے ہیں کہ جی سرے سے ایون فیلڈ کیس میں انویسٹیگیشن ہوئی نہیں. نمبر 2 بات کیا, کوئی ایویڈنس ہی نہیں ہے. ٹھیک. اب یہ 2 چیزیں تھیں کہ آپ کے پاس ایک کیس 17 سال سے پڑا ہوا ہے. اول تو 17 سال سے انکوائری اگر جن کے پاس ہو, جیسے میں نے پہلے 9 انکوائریز کی, صرف اور صرف شریف خاندان کے خلاف 9 انکوائریز ہیں. اس کے علاوہ کتنی بے شمار انکوائریز ہیں جو سال سے پینڈنگ پڑی رہیں نیب کے پاس. ایسے ہی اس پہ ان کو کوئی دفاع تعزیرات پاکستان, تعزیرات ہند کے تحت نا ان کو اندر کر دینا چاہیے. اگر آئی او ہے نا انویسٹیگیٹنگ آفیسر یا سپروائزنگ آفیسر کہ یہ انکوائری ہے, یہ ڈیلے چل رہی ہے, تو مجھے اندر کر دو. عدالت مجھے اندر کر سکتی ہے کہ بھئی اتنے عرصے سے تو اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, یہ وہ بیٹھنے والی چیز نہیں ہے جس پہ اکثر ہم لوگ کو ہمیں مجبور ہو کے بیٹھنا پڑتا ہے, یہ انکوائری ہے. تو اتنے عرصے سے بیٹھے, تم پہنچے نہیں ابھی تک کسی نتیجے پہ. وہ جو آپ کہتے ہوتے گرم توے پہ بیٹھنا, جو مجبوری والی بات نہیں, وہ مرشد کو ایک دفعہ بٹھایا گیا تھا. مرشد وہ ٹیسٹ ڈیولپ کر گیا تھا, بعد میں انہوں نے تباہ ٹا لیا. انہوں نے کہا مرشد تکلیف دینا سے اسی کہنے یہ تو ٹیسٹ ڈیولپ کر گیا. اچھا, اس میں یہ تھا کہ یہ ہونا چاہیے تھا ایون فیلڈ میں. اب دوسرا کام کیا ہوا, جو ہی یہ پناما پیپر میں ایون فیلڈ کا آیا, پوری دنیا میں شور مچا. پاکستان میں پھر نواز شریف خاندان کے پیچھے پھر ساری عوام نے پڑھنا تھا, سیاسی جماعتیں بھی پڑھ گئی. جو مخالف سیاسی جماعتیں تھیں ان کو تو موقع مل گیا نا کہ بڑا چنگا موقع ہے, ایک کو جان چھڑا لو. تو اس میں یہ ہوا کہ اس کے بعد جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہوتا ہے اس کو جس تیزی سے بدلا جانے لگا, یہ میں بتاؤں کہ انویسٹیگیٹنگ آفیسر اس کی مجبوری ہو, کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ آپ بدل نہیں سکتے. لیکن یہ ہے کہ میں اب انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہوں, میرے پاس انکوائری ہے, میں یہ اس کی جان پہچان مجھے بہت زیادہ ہو چکی ہوئی ہے. آپ بھی نیب میں کام کرتے ہیں, آئی او چینج ہو جاتا ہے, مجھے چینج کر کے آپ کو رکھ دیا جاتا ہے. آپ کو کچھ ٹائم لگے گا اس کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرتے ہوئے اسپیسیفک انکوائری کی. وہ چینج
بار بار چینج ہوئے آئیو. بالکل اب یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ یار کوئی بہت مجبوری ہو گئی تھی کیا, وہ افسر جو تھا نا جس کو آپ نے چینج کیا وہ کسی اور سیکشن میں چلا گیا, اس کا تبادلہ ہو گیا, یا اس کا ٹائم پیریڈ ختم ہو چکا ہوا تھا, 100 قسم کی باتیں ہیں. لیکن اس میں آئی او بھی چینج ہوتا رہا, اور یہ ایسا امپورٹنٹ کیس تھا کہ جس کے اوپر ملک میں شور مچا ہوا. آپ نے آنا ہے پوری طرح. علی صاحب ایک بات ہے کہ اگر آپ ایویڈنس پہ اوپر بلیو کرتے ہیں, شواہد آپ کہتے ہیں نا بار بار شور مچاتے ہیں, شواہد ہیں کہ نہیں ہیں, ایویڈنس ہے کہ نہیں ہے, ثبوت ہے کہ نہیں ہے, تو بھائی ثبوت کے اوپر فیصلے ہونے چاہیے. اب میری آرا یا آپ کی آرا یا ہماری پسند یا آپ کی پسند یا ہماری ناپسند یا آپ کی ناپسند پہ فیصلے نہیں ہونے چاہیے. بالکل کہ مجھے نہیں, مجھے اچھا لگتا ہے کہ یہ اندر ہو جائے, یا مجھے برا لگے گا اگر یہ اندر ہوگا. بھائی وہ کوئی ثبوت پہ فیصلے ہونے ہیں. ہم کون مامے لگتے ہیں کہ اپنی پسند و ناپسند لا کے کہہ دیں گے جی ہمیں پسند نہیں ہے یا ہمیں پسند ہے. تو نیب ہوتی ہے جو اینٹی کرپشن ایجنسی ہوتی ہے, وہ اس طرح کے جذبات جو آپ کے میرے ہوتے ہیں وہ بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہے. بڑے کام اینڈ کول ہو کے وہ ان چیزوں میں نہیں پڑتے جن چیزوں میں ہمارا عام بندہ پڑا ہوا ہے, کہ جو نوازی کو پسند کرتا ہے وہ کہنا بڑی زیادتی ہوئی ہے, نوازی کو نیب نے اندر کر دیا. وہ ٹیکنیکلٹیز میں نہیں جائے گا, وہ کیس کی ڈیٹیل میں نہیں جائے گا. اس طرح مرشد عمران ہے, اس کو اندر ڈال دو تو پی ٹی آئی والے شور مچانا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں جی بالکل غلط ہوا ہے وہ سارا. کیس پہ کوئی نہیں گیا ہوتا, کیس ان سے پوچھ لو نا, ہاں جی کیس دسو جا, علی بے پے دسو کیس دا, ان کو نہیں پتا ہوتا. اب نیب کا وہ نہیں ہے, اینٹی کرپشن ایجنسی کا نہیں ہوتا کہ اس نے پسند ناپسند پہ جانا. اس نے تو یہ دیکھنا کہ یار یہ ثبوت ہے, یہ انکوائری انویسٹیگیشن پراپر طریقے سے میرٹ پہ چلی ہے, اب اس پہ کون سا فیصلہ ہونا چاہیے. فائنل آخری فیصلہ, فل اینڈ فائنل فیصلہ نہیں ہوتا, وہ تو عدالت میں کرنا نا, جہاں پروسیکیوٹر ایک جگہ پہ کھڑا ہوگا نیب کا, اور دوسری جگہ پہ ڈیفنس کاؤنسل کھڑا ہوگا اکیوز کا. اس کے بعد پھر عدالت جو ہے نا وہ فیصلہ کرتی ہے کہ جناب عدالت اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ اس نے یہ کیا, اس کو سزا. عدالت اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ اس نے یہ کچھ نہیں کیا, اس لیے اس کو باعزت بری کیا گیا. ٹھیک ہو گیا. اچھا آپ یہ لکھتے ہیں صفحہ نمبر 29 پہ کہ رحمان ملک جو کہ اس وقت لنڈن میں ایگزائل میں تھے had prepared such a report at his own initiative and sent its copies to various agencies. Rahman Malik did a wonderful job by managing to get these reports officially received by the President of Pakistan, Justice Tarar, through the staff of the presidency. لیکن نیب اور جے آئی ٹی کبھی بھی اس ایون فیلڈ کیس میں پیناما پیپرز کے باوجود منی ٹریل کو کرسٹلائز کرنے میں ناکام رہے. اب یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. رحمان ملک مرحوم جو تھا وہ اس ملک میں اس تاریخ میں ایون فیلڈ کی میں بات کر رہا ہوں, ایون فیلڈ لنڈن فلیٹس اونڈ بائی فری فیملی, جو پہلی مرتبہ انکوائری, جو پہلی مرتبہ دستاویزات کی شکل میں آئی وہ رحمان ملک مرحوم نے کی تھی. جو 93 اور 96 کا پیریڈ تھا نا, بے نظیر بھٹو مرحوم, یہ ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ایف آئی اے تھے, تو انہوں نے کی تھی. ان کا کام کمپلیٹ نہیں ہوا تھا, رحمان ملک مرحوم کا کام کمپلیٹ نہیں ہوا تھا. تو اس وقت یہ ہوا تھا میرے ہتھے بھی کوئی کاغذ چڑھے تھے. اچھا, میں دی نیوز میں تھا, تو ایک آدھی رپورٹ میں نے بھی کر دی تھی کہ یہ لندن کے فلیٹس کے بارے میں نا کچھ چیزیں سامنے آ رہی ہیں. ہمارے لیے بھی جھٹکا تھا, پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ پتہ چلا کہ کوئی چیز بننے چڑھ دی پئی ہے. اس کے بعد رحمان ملک صاحب کو چک کے اندر دے دیا, کیونکہ نواز شریف کی حکومت آ گئی 1997 میں. تو رحمان ملک صاحب 1 سال کے لیے ڈیالہ جیل میں ملنے جاتا تھا اکثر و بیشتر, اور میرے ساتھ یہ عامر متین اور حامد میر یہ بھی ایک دفعہ ملے تھے. تو اس کے بعد یہ رحمان ملک چلا گیا لنڈن 1 سال بعد, ایک کیس کے پر دوسرا کیس, دوسرے کے بعد تیسرا, تیسرے کے بعد چوتھا, اور میں ان کیسز کے بخی ادھیڑ رہا تھا. وہ جعلی کیس ڈالے جا رہے تھے, ایف آئی اے نے جعلی کیس ڈال رہے تھے, کیونکہ نواز شریف سخت اکیا ایسی رحمان ملک سے کہ اس کی وجہ سے میرے ابا جی بھی اندر ہوئے تھے. تو وہ تپ تھی اس میں, کٹ تھی اس میں. تو جب یہ لنڈن گئے, لنڈن میں جا کے انہوں نے ادھورا کام اپنا مکمل کیا. پھر رحمان ملک نے اس وقت کا مجھے یاد نہیں, فائنینشیل ٹائمز تھا, لنڈن ٹائمز تھا, ان کو یہ خبر دی, رپورٹ دی. پھر وہ لندن ٹائم اور فائنینشیل ٹائم کے بندے نے مجھے بھی فون کیا تھا. تو اس وقت ہمارے پاس موبائل نہیں ہوتے تھے, تو لینڈ لائن ہوتی تھی. میں گھر پہ ہوتا نہیں تھا. 2-3 دفعہ انہوں نے دیا کہ بھئی یہ بندہ ایف آئی اے کو جانتا ہے, انویسٹیگیشن کو جانتا ہے, اس طرح کی چیزیں کرتا رہا ہے دی نیوز میں. تو رحمان ملک نے انہیں کہا تھا کہ یار ستار خان سے
اس کا ورژن لے لینا, آپ کو بہتر طریقے سے وہ ایکسپلین, آپ کے پاس ایک تو ڈاکومنٹ ہے جو میں نے آپ کو دیے, ادروائز وہ بھی آپ کو کر سکتا ہے, آپ کا ورژن بہتر آ سکتا ہے. تو میں نہیں کر سکا وہ. اس میں ہوا تھا کہ جو استادی کی تھی نا رحمان ملک مرحوم نے, وہ استادی کمال کی بلا کیا تھی. اس وقت رفیق تارڑ صاحب تھے جج صاحب, صدر پاکستان. انہوں نے جو سٹاف سے اپنے ڈاکومنٹ لیٹر شیٹر جو بھی ہے نا کاغذ, جیسے سٹاف وصول نہیں کرتا پریزیڈنسی کا سٹاف, اوپر سے موریں لگی ہوئی ہیں, ڈائری نمبر لگا ہوا, یہ لگا, یہ استادی کا کام تھا. بھائی کس طرح کیا مجھے نہیں پتا اس کا. جب وہ کر لیا اس کے بعد انہوں نے رپورٹ دے دی فائنینشیل ٹائم کو یا لنڈن ٹائم کو. اس کے بعد اتنا شور مچا کہ یہ پیپل پارٹی گری ہوئی تھی, اپوزیشن میں پیپل پارٹی گری ہوئی تھی. اس ایک رپورٹ نے, رحمان ملک مرحوم کی رپورٹ نے, پیپلز پارٹی جو گری ہوئی تھی پارلیمنٹ میں اس کو دوبارہ اٹھایا. پھر ڈیبیٹ چل پڑی, رات دن ڈیبیٹ ہو رہی تھی. یہ تو کئیوں کو پتہ ہی نہیں نا ہوگا, میں 97 سے 98 99 کی بات کر رہا ہوں. صحیح, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہو گیا کہ یہ ابتدا وہاں سے ہوئی تھی. میں نے بھی ایک آدھا اس وقت رپورٹ کیا تھا, یہی 97 98 کی بات میں کر رہا ہوں, یہ ایمن فیلڈ کے بارے میں. لیکن اس میں جو فائنل فل اینڈ فائنل وہ ہوتا ہے منی ٹریل. منی ٹریل نیب کے پاس نہیں تھی, منی ٹریل جے آئی ٹی کے پاس نہیں تھی. اب اتنا بڑی چیز ہے کہ آف شور جو کام ہوتا ہے نا, آف شور فائنینشیل سینٹر ہوں یا آف شور کمپنیز ہوں, اس کے بعد آپ اسی آف شور کمپنیز کے ذریعے آپ پراپرٹی لیتے ہو ملک سے باہر. لٹتا مال ہوتا ہے نا ملک تو جاندہ ہے, اور پھر آپ وہ پراپرٹی خریدتے. ٹھیک ہو گیا. تو اس کی منی ٹریل یہی ہوتی کہ کون کون سا پروجیکٹ تھا جہاں سے پیسے نکالے گئے, پروجیکٹ کون سا جو ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی آپ کے لیے پل بن رہا ہے, آپ کے لیے موٹر وے بن رہی ہے, آپ کے لیے اسٹیشن بن رہا ہے, آپ کے لیے ریلوے اسٹیشن بن رہا ہے, آپ کے لیے ایئرپورٹ بن رہا ہے, اسی میں سے کچھ نکالتے ہیں. اس کا ثبوت ہونا چاہیے. پھر وہ پیسے باہر کیسے گئے, جو چینلز تھے اس کے ذریعے گئے یا کوئی اور طریقہ استعمال کیا گیا, پھر وہاں پر جا کے پراپرٹی کیسے خریدی گئی. یہ نہ نیب کے پاس تھی. مجھے ہمدردی ہے نیب سے, اس معاملے میں مجھے ہمدردی ہے نیب سے کہ نیب بیچاری وہ منی ٹریل نہیں حاصل کر سکی تھی, نہ ہی جے آئی ٹی. مجھے جے آئی ٹی سے بھی ہمدردی ہے. اچھا, جے آئی ٹی میں تو بگ بردر بھی شامل تھے, آج کل ان کا نام بگ بردر رکھا ہوا ہے. یار جتنے مرضی بردر ہو جائیں, مسلم بردرز بھی آ جائیں نا مصر سے, تو یہ نہیں کر سکتے تھے. ان کے پاس منی ٹریل نہیں تھی. ایک بات ذہن میں بتاؤ, اگر منی ٹریل ہوتی نیب کے پاس یا جے آئی ٹی کے پاس, تو یہ اقامہ کہاں سے آ گیا, یہ باقی انکوائریز باقی کیسز کہاں سے آ گئے. ان کو پتا تھا کہ ہمارے پاس منی ٹریل نہیں ہے, عدالت میں جا کے فیصلہ ہوگا نواز شریف کے خلاف. نواز شریف کو کرنا یہ تو طے ہو گیا تھا اس وقت, کٹنا. جی جی جی. تو انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ ہمیں کہہ سکتی ہے کہ بھئی منی ٹریل کدھر ہے, منی ٹریل تو ہے نہیں. انہوں نے بیچ میں اقامہ بھی دے دیا. اقامے والا کیس اسی لیے کہ وہاں سے کوالیفائی کر کے نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا. اچھا, لیکن ایمن فیلڈ پہ فیصلہ نہیں آیا تھا سپریم کورٹ کا, نہ احتساب عدالت میں آیا تھا. وجہ کیا تھی کہ انہوں نے ساتھ ساتھ, ان کو پتا تھا کہ ہمارے پاس منی ٹریل نہیں ہے, پھڈا پہ جائے گا, مسئلہ پہ جائے گا, تو دوسرے کیس اور بھی انکوائریز تھیں جو انہوں نے ساتھ جوڑ دی تھی. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. لیکن اقامے پہ فیصلہ انہوں نے دیا, منی ٹریل تو میاں صاحب کے پاس بھی نہیں تھی. نہیں منی ٹریل, یار میری بات سنو علی, مجھے ترس آتا ہے تم پہ. کچھ چوریاں ایسی ہوتی ہیں جس کا ثبوت چور کے پاس ہوتا ہے. ٹھیک, تو کیا تمہارا مطلب ہے کہ چور اپنے کندھے پہ خود پھندا بنا لے پھانسی کا؟ میں نے چوری کی ہے, ایک ایسی چوری ہے جس کا حتمی ثبوت میرے پاس. لیکن وہ اپنے ہاتھ سے پھندا, وہ طارق شفیع صاحب جو گئے تھے جے آئی ٹی کے سامنے. ہاں, طارق شفیع صاحب نے, ایک بات ہے, طارق شفیع صاحب نے کہانی بنائی تھی وہاں پہ, گلف سٹیل کی بنائی تھی کہ جی دبئی میں گلف سٹیل تھی جو 73 میں خریدی تھی, جو 79 میں ہم نے بیچ دی تھی. تو وہ جس کو بیچی تھی اس کے بعد جو پیسے ہمیں گلف سٹیل سے ملے تھے, ہم نے وہ پیسے دیے تھے قطری شہزادہ نہیں جس کا لیٹر چلا تھا, اس کے ابا جی کو, الثانی صاحب جو تھے, وہ ان کو پیسے دیے تھے. وہ جب پیسے ان کے پاس گئے, اب یہ نہیں بتایا کہ کس کام کے لیے دیے تھے.
وہ ان کے پاس گئے, پھر کتنا عرصہ گزر گیا. ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ ਜੀ. ਬਸ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੱਥੇ, ਮੁਕਬਰੇ ਤੇ ਲਾ ਦੇਣ, ਮਜ਼ਾਰ ਤੇ ਲਾ ਦੇਣ, ਕਬਰਸਤਾਨ ਤੇ ਲਾ ਦੇਣ, ਮਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਲਾ ਦੇਣ, ਕਿਤੇ ਲਗਾ ਦੇਣਾ. ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਲਾ ਦਿਓ. وہ چلو قطری سے زیادہ بھی اس طرح کا سی نا, وہ بھی بڑے بڑے لوگوں کے تعلقات ہوتے. میرا آج تک کسی خدائے قسم کسی چھوٹے سے چھوٹی سی ریاست نہیں ہوتی اس کے پرنس کے ساتھ میرے تعلقات نہیں. کیوں؟ میں خود پرنس نہیں ہوں, میں خود وزیر اعظم نہیں ہوں. دیکھو نا, نواز شریف ہو, عمران خان ہو, کئی پرنس ان کے واقفکار ہیں, کئی شہزادے ان کے واقفکار ہیں, کئی بادشاہ ان کے واقفکار ہیں. ان کی تو پھر کیا تو یہ ہوا تھا کہ اس میں یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ یہ ایک وقت میں آگے وہ اتنے پیسے کما لیے تھے کہ اس کے یہ جو ایون فیلڈ کے جو فلیٹس تھے نا, یہ قطری شہزادے کے تھے. تو انہوں نے کہا انہوں نے کہا ہم نے آپ کے پیسے لگا دیے تھے, تو وہ جو کمائی ہوئی تھی نا, آپ ایسا کریں اپارٹمنٹ رکھ لیں, انہیں رکھ لیتے, سیٹلمنٹ ہو گئی. سیٹلمنٹ ساڈا بھی مر گیا, تاڈا بھی مر گیا. یہ بات بتاؤں اب تم نے کہہ دینا شروع کر دینا کہ طارق شفیع مرحوم, جی طارق شفیع مرحوم جب یہ اپنی طرف سے منی ٹریل دے رہا تھا نا, وہ کہانی بنا رہا تھا, تو جے آئی ٹی سمجھ گئی کہ بھئی ساڈے کول تے منی ٹریل نہیں ہے, اے جڑی منی ٹریل دے رہا ہے نا, یہ بھی کہانی بنا رہا ہے. اب جے آئی ٹی کا پرابلم یہ تھا کہ ان کے پاس ہی منی ٹریل نہیں تھی, نیب کے پاس ہی منی ٹریل نہیں تھی. تو اب آپ امید کرتے ہیں جس پہ چوری کا الزام ہے وہ منی ٹریل دے گا, وہ تو کہانی بنائے گا. سو طارق شفیع نے کہانی بنائی. وہ 2 ایفیڈیوٹ تھے جو سپریم کورٹ میں بھی سبمٹ ہوئے تھے اور جے آئی ٹی میں بھی سبمٹ ہوئے تھے. اس میں کانٹرڈکشن تھی, تضاد تھا. وہ انہوں نے جے آئی ٹی نے پکڑ لیا طارق شفیع کو کہ یہ ایک ایفیڈیوٹ میں تم یہ لکھ رہے ہو, دوسرے ایفیڈیوٹ میں کہانی کچھ اور ہے, یہ کیوں ہے؟ تو بڑا معصوم سا سیدھا سا منہ بنا کے نا, طارق شفیع سیدھا سا بندہ تھا, کزن تھا, فرسٹ کزن تھا نواز شریف کا. جی جی جی. تو انہوں نے کہا کہ جناب میں صرف سائن کیتے نے, یہ سارے کاغذات تیار کیتے, یہ سارے کاغذات ایفیڈیوٹ تیار کیے, انیکس لگائے, وہ یہ سلمان اکرم راجہ نے لگوائے تھے, کیونکہ سلمان اکرم راجہ اس وقت نواز شریف کا وکیل تھا جب پناما پیپر آیا تھا. اچھا. تو یہ کہا کہ جی انہوں نے کیا, صرف مجھ سے سائن کرائے گئے. یعنی کہ ان کے طارق شفیع کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یار یہ جو لچ تلا ہے نا, یہ جو تضاد 2 ایفیڈیوٹس میں آ رہا ہے, ایک میں کچھ لکھا ہے دوسرے, اس کا جو کرتا دھرتا ہے, جو اس کا جو پائنیئر ہے, اس کا جو موجد ہے, وہ سلمان اکرم راجہ ہے. تو وہ تو آج کل مرشد کی بھی مرشد کو سمجھ نہیں آتی. اس وقت سلمان اکرم راجہ صاحب وکیل بنے ہوئے تھے نواز شریف کے پناما پیپر میں, اس کو بھی نہیں بچا سکے. اب یہ نہیں پتا کہ اب اس کو پتہ نہیں عمران خان کو بچاتے ہیں کہ نہیں بچاتے. ایک اور پوائنٹ, تو بیچارے کو پھائے لگوا دیا, ہر کیس میں تو بیچارے کے خلاف فیصلہ آ رہا. تو یہ ناکام ہے, پھر کیوں اتنا رکھتے ہیں؟ لیکن مجھے آج تک نہیں پتا لگا. سلمان اکرم راجہ کی طرح کے کچھ اور وکیل ہیں جو ایک وقت میں نواز شریف کے وکیل تھے اس کے کرپشن کیسز میں, اب وہ مرشد عمران خان کے وکیل ہیں اس کے کرپشن کیسز میں. لیکن مجھے ایک بات کا نہیں پتا لگا کہ سلمان اکرم راجہ نے اس وقت کتنی فیس لی تھی نواز شریف سے اس کو بچانے کے لیے, اور اب عمران خان سے کتنی فیس لی ہے, آج تک نہیں مجھے پتا چلا, لوگوں کو بھی نہیں پتا. یہ بتا دیں نا, ڈکلیئر کر دیں کہ ہم پیسے لیتے ہیں نواز شریف اور عمران خان سے, یا والنٹیرلی ہم کو یہ کام کرتے ہیں. یہ تو ایف بی آر پوچھے گی سر, اتنے بڑے وکیل ہیں, ہم تو کیا کہہ سکتے ہیں, انکم ٹیکس تو جمع کراتے ہوں گے نا. تو بہرحال اب ہم آگے چلتے ہیں. میاں صاحب کے کیس ساڈے کول بھی منی ٹریل نہیں ہے کہ نکلے. بات یہ ہے کہ بہت سارے پولیٹیشنز دیگر بھی ہیں, اور بیفور وی کم ٹو نیب کی اوور آل پرفارمنس, ایک جو چیز میرے دماغ میں اٹکی ہوئی ہے کوئی 2020 سے, وہ آپ کو یاد ہوگا ایک براڈ شیٹ ایک کمپنی آئی تھی, کوے موسوی صاحب تھے, کوئی جو ایرانین برٹش بندہ تھا جس کی ایک کمپنی تھی, اور اس سے پہلے وہ کوئی امریکن کمپنی تھی, وہ کہیں سے براڈ شیٹ کمپنی بنی, پھر اس نے کیسز ادھر سے ادھر لے لیے. انہوں نے ایک مرتبہ لکھا ایک انٹرویو میں بولا کہ پرویز مشرف سے انہوں نے آکسفورڈ یونین میں وہ خطاب کرنے کے لیے آئے تھے, تو پرویز مشرف سے انہوں نے پوچھا کہ جی یہ آپ کے کیسز تھے اور یہ براڈ شیٹ کے پاس تھے, اور نیب نے جو ہے وہ 200 لوگوں کی لسٹ دی تھی, تو پھر کیا بنا؟ تو وہ کیسز کہیں گئے نہیں, اور پرویز مشرف جن کو میں سمجھتا تھا کہ وہ بڑے اپرائٹ آدمی ہیں وغیرہ وغیرہ, اور انہوں نے یہ کہا کہ میں کیا کروں, وہ لوگ سارے الیکٹ ہو کر واپس آ گئے. اور ہم نے دیکھا کہ فیصل صالح حیات ہوں یا دیگر کچھ اور بھی 2 بلکہ وزیر داخلہ کے, آفتاب شیرپاؤ صاحب, ان کے اوپر بھی نیب کے کیسز تھے. وہ تمام لوگ جو ہیں وہ بڑے پرویز مشرف کے ہی دور میں وزیر داخلہ لگ گئے.
یہ جو سورڈ آف ڈیموکلیز ہے کہ اس کو صرف جو ہے نا وہ سر پر لٹکانے کے لیے، کیونکہ ابھی ہم نے پچھلا کیس جو ڈسکس کیا وہ پھر یہی بن گیا کہ نا کہ نواز شریف بھی کہہ سکتا ہے کہ یار یہ تلوار لٹکانے کے لیے بنائے گئے تھے، اور پرویز مشرف یہ کہہ سکتا ہے کہ جی وہ تو ڈیل ہو گئی، اس وجہ سے وہ نکل گئے، بھی تم نے ڈیل کیوں کی تھی، اگر سزا دے سکتے تو دے دیتے. تو یہ معاملہ کیا ہے کہ یہ کیسے ہوا تھا؟ یہ جو 200 لوگوں کی لسٹ تھی نیب کی، وہ بنائی ہوئی نیب کی اپنی تھی جو براڈ شیٹ کو دی گئی، ان 200 لوگوں میں سے کسی کے خلاف کوئی فیصلہ آیا، کچھ فائدہ ہوا اس کا؟ اچھا ویسے ایک اور بات بتاؤں نا کہ 200 کی جو لسٹ بنی تھی نا، اس کے جو ریکارڈ پہ بات آتی رہی وہ 5 لسٹ کی آئی تھی. 5 لسٹ میں جتنے لوگوں کے نام تھے نا، ٹارگٹس، ان کو ٹارگٹ باقاعدہ آفیشلی جو ہوتا نا وہ لکھا جاتا تھا ٹارگٹ، 200 کا ٹارگٹ تھا، یعنی کہ 200 لوگ تھے تو 200 ٹارگٹ، تو ٹارگٹ ان کو کیا جاتا. تو اس میں یہ تھا کہ 5 لسٹیں تھیں، 5 لسٹوں میں جو لوگ تھے وہ 5 لسٹوں کا جو مجموعی طور پر کلیکٹیو جو فگر نکلتی ہے وہ 200 کی نکلتی. ٹھیک ہے. ایک اور لسٹ بھی تھی جس کا میں نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے، جو اس سے پہلے مجھے کہیں نظر نہیں آیا تھا. اس لسٹ میں بے شمار لوگ تھے جو الٹیمیٹلی 5 لسٹوں میں وہ آئے، لیکن اس لسٹ میں جو 2 نام تھے، وہ ایک نام تو ہے یہ موجودہ اس وقت پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز، اور ایک ان کے شوہر نامدار کیپٹن صفدر. ان 2 کے نام میں ڈھونڈتا رہا، اگر کسی کو مل جائے تو میری غلطی دور کر دیجیے گا. جو چھٹی لسٹ تھی نا، جس کا کسی کو نہیں پتا، جو میں نے اپنی کتاب میں مینشن کی ہے، اس میں یہ 2 نام تھے جو 200 ٹارگٹ میں نہیں آئے تھے. اب یہ ویری سٹرینج کہ آپ سارے کو لا رہے ہیں، زرداری نو لے آ رہے ہو، بے نظیر نو لے آ رہے ہو، نواز شریف کو لے کے آ رہے ہو، شہباز شریف کو لے کے آ رہے ہو، جو جنرل پرویز مشرف نے اپنی حکومت میں جو لوگوں کو لیا تھا، امپورٹنٹ پورٹ فولیو دیے تھے، ان کو بھی ٹارگٹ میں لے کے آ رہے ہو، فوجیوں کو ٹارگٹ میں لے کے آ رہے ہو. تو یہ 2 کو ٹارگٹ میں نہ لانے کا اس وقت کیا مقصد ہوگا؟ یا تو چھٹی لسٹ میں آپ سے غلطی ہوئی ہے، یا فائنل کنکلوژن میں آپ سے غلطی ہوئی ہے، مجھے تو نہیں پتا. لیکن چھٹی لسٹ میں محترمہ مریم نواز صاحبہ اور ان کے شوہر نامدار کیپٹن صفدر صاحب کا نام تھا، بعد میں نہیں تھا، براڈ شیٹ کی لسٹ میں نہیں تھا. براڈ شیٹ کی لسٹ میں ایک اور ہوا. یہ براڈ شیٹ کی جو انٹرنل کورسپونڈنس جو میں اپنی کتاب میں دے رہا ہوں نا، اس انٹرنل کورسپونڈنس میں جو پرومیننٹلی جو ڈسکس ہوا ہے، ایلیبوریٹ ہوا ہے، ڈسکرائب کیا گیا، وہ میاں نواز شریف ہے. ایسے لگا جیسے براڈ شیٹ بنی ہی نواز شریف کے خلاف تھی. اگر آپ نے ذکر کرنا ہے آف شور پراپرٹیز کا، تو باقی بھی تو آپ کے ٹارگٹ ہیں، ان کا بھی ذکر کر دیں. اور پھر اس میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی تھی. منیر حفیظ صاحب آئے تھے نیب کے چیئرمین. جب وہ نیب کے چیئرمین بنے تو انہوں نے فاروق اعظم خان صاحب تھے جو کہ پروسیکیوٹر تھے، پرنسپل پروسیکیوٹر نیب کے، انہوں نے ان سے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ، یہ براڈ شیٹ اور نیب کا جو ایگریمنٹ ہوا ہے، اس میں انڈر ہینڈ ڈیلنگ ہوئی ہے، مجھے بتاؤ. یہ نیب کا چیئرمین منیر حفیظ جب اپنے عہدے کا حلف اٹھاتا ہے، جب وہ چارج لیتا ہے چیئرمین نیب کا، تو فاروق اعظم جو چیف پروسیکیوٹر ہے پہلا بالکل، اس سے کیوں یہ بات پوچھتا ہے کہ یہ براڈ شیٹ اور نیب کے درمیان جو ایگریمنٹ ہوا تھا وہ انڈر ہینڈ ڈیلنگ تھی. مجھے اس بات کا جواب دیا جائے. وہ کچھ جنرل صاحب تھے جنہوں نے جا کے اس ٹائم پہ کی تھی ڈیل امریکہ میں کسی صاحب سے، وہ سارے اسی طرح کے تھے نا. اب دوسری جو بات پوچھی تھی نا انہوں نے، دوسری بات یہ پوچھی تھی فاروق اعظم خان سے. اب فاروق اعظم خان کا صاحب کا مجھے نہیں پتا کہ اس وقت کہاں ہیں. انہوں نے پوچھی تھی کہ یار یہ جنرل زاہد علی اکبر، جنرل زاہد علی خان بڑا مشہور جنرل رہا ہے، واپڈا کے بھی چیئرمین رہے ہیں. اور یہ وہ ایڈمرل کون سا تھا ایک جس کا بڑا نام اچھلا تھا فوجیوں میں، نہیں ملٹری میں بہت سارا نام اچھلا تھا کہ یار یہ کرپشن. وہ جو بحریہ کے تھے چیف. اچھا. تو یہ 2 بندوں کی پلی بارگین کے اوپر بھی انہوں نے چیئرمین نیب نے فاروق اعظم سے پوچھا تھا کہ اس میں تو کوئی لوچ نہیں چلا گیا.
کیونکہ وہ 200 کی جو لسٹ تھی نا ٹارگٹ کی، اس میں بے شمار ملٹری بیک گراؤنڈ کے لوگ تھے، جس میں جرنیلز بھی تھے اور جو بڑے عہدوں والے سینئر آفیشل نہیں ہوتے وہ بھی تھے. تو ان دونوں نے تو پلی بارگن کر لی تھی نا. پلی بارگن پہ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ منیر حفیظ صاحب کو کیا پہلے سے کوئی انفارمیشن ملی تھی یا ٹپ ملی تھی جو انہوں نے آتے ہی فاروق اعظم سے کہا کہ براڈ شیٹ اور نیب کے ایگریمنٹ میں انڈر ہینڈ ڈیلنگ ہوئی ہے؟ انہوں نے کیوں پوچھا؟ کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا. بالکل. اب اس میں ایک اور چلے جاتے ہیں کہ میں نے ایک کمپنی کا نام لیا ہے اس میں، ایلن میں بھول گیا ہوں، جو کہ کیس لڑا تھا جنہوں نے اس کا نیب کا براڈ شیٹ کے خلاف. میں نے اس کی ویب سائٹ جا کے چیک کی، لو جی اس ویب سائٹ میں کوئی ذکر ہی نہیں ہے نیب کا. اچھا. انہوں نے ہر چیز کا ذکر کر دیا، انڈیا کے کون کون سے کیسز انہوں نے کیے، پاکستان میں کون کون سی ایسی کمپنی ہے جن کے ساتھ مل کے انہوں نے یہ پروجیکٹ کیا. لیکن مجال ہے ایک لفظ بھی انہوں نے نکالا، میں ڈھونڈتا رہا ان کی ویب سائٹ کو، اور ان کا جو ریونیو ہے نا ایئر وائز وہ بھی میں نے دیا ہوا ہے، کوئی 8-10 ارب برٹش پاؤنڈ. ٹھیک. اب 7-8 ارب برٹش پاؤنڈ جس کا ریونیو ہو، کتنی بڑی کمپنی ہوگی. لیکن میں یہی لبتا رہا، میں کہیں نہ کہیں جا کے ہم نے ریپرزینٹ کیا فلانے کیس میں براڈ شیٹ کے خلاف، نیب کو ریپرزینٹ کیا، یہ کیا، اس کا ذکر ہی نہیں ہے. اس کی بھی مجھے وجہ سمجھ نہیں آئی. تو براڈ شیٹ کا کیس ایک ایسا ایگریمنٹ ہے جس میں نیب کے ساتھ ساتھ میں بھی شرمندہ ہوں. قومی خزانے سے بھی پیسے لگے نا، تو مجھے بھی شرمندہ ہونا پڑے گا نا. اور وہ اس وقت جب یہ شروع ہوتا ہے نا معاملہ، تو شروع معاملے میں یہی ہوتا ہے، بڑا فین فیئر اور پورا ٹکا کے جی میں بسنت منائی جا رہی ہے یا کوئی تہوار منایا جا رہا ہے یا کوئی عید ہے یا شبرات ہے. وہ بھائی اس کا جو رزلٹ آتا ہے اس کے بارے میں آپ لوگ خاموشی ہو جاتے ہو، پھر جان چھڑا رہے ہوتے ہیں. اگر کوئی خبر آ رہی ہو، میڈیا بول رہا ہو، کچھ ہو رہا ہو، اپنی جان چھڑا رہے ہوتے ہو. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر، آپ نے چیپٹر نمبر 7 جو ہے نا، یہ کوئی تقریباً 4 اس کے پارٹ آپ نے بنائے ہیں، پارٹ A B C اور D. اس کے اندر جو alleged, determined اور agreed amount ہے، اس کے اندر جو ڈفرینسز ہیں، اور پھر پلی بارگین کس طرح سے ہوتی ہے اور اس کے اندر کیا کاروائی ڈالی جاتی ہے. یہ میرے لیے بڑا شاکنگ چیز تھی کہ اس میں ارب ہار روپے کا ڈفرنس ہے بٹوین جو نیب الزام لگا رہی ہے اور پھر جب میرے ساتھ آ کے بات کر رہی ہے تو اس میں میرے پہ الزام لگایا 32 ارب روپے کا، اور پھر بعد میں میرے سے کہا کہ چل تیرے 2.25 کروڑ روپے تیرا بند ہے. ٹھیک ہے. اب اتنا بڑا ڈفرنس ارب ہار روپے کا، یہ ٹوٹل ذرا میں اس کی موٹی موٹی کر لیتے ہیں اسپیسیفک. میں وہ کہہ رہا ہوں نا کہ جو آپ کے پاس کتاب ہے نا، یہ میری کتاب ہے 2006 سے 2020 تک کے جو ریکارڈ ہے، ڈاکومنٹس ہیں، ڈیٹا ہے نیب کا آفیشل، اس کے اوپر ہے. تو اس کے بعد میں اب جو ری لانچنگ کر رہا ہوں نا کتاب میں، تو اس میں نے اس کا پیریڈ بڑھا دیا، اسے اپ ڈیٹ کر کے نا 2024 تک لے گیا ہوں. ٹھیک ہے. اب اس میں بات سمجھنے والی ہے کہ ایلیجڈ اماؤنٹ کیا ہوتی ہے. ایلیجڈ اماؤنٹ ہوتی ہے جب انکوائری شروع کرتے ہیں نا، تو نیب ڈٹرمن کرتی ہے، اکیلی نیب ہوتی ہے، اس کو کوئی نہیں ہوتا. نیب ڈٹرمن کرتی ہے کہ کنا لٹ پیا ایس انکوائری. پھر وہ باقاعدہ ریکارڈ کا حصہ بنتا ہے، وہ آپ کے ڈاکومنٹس میں آتا ہے کہ ایلیجڈ اماؤنٹ اتنی ہے. ٹھیک. اچھا، اس کیس میں جب وہ پلی بارگین میں جاتے ہیں یا والنٹیئر ریٹرن میں جاتے ہیں، تو ایگریڈ اماؤنٹ ہوتی ہے جو نیب اور نیب کا کیوز جو پلی بارگین میں اور والنٹیئر ریٹرن میں آ رہا ہوتا ہے، ان کے درمیان ایمیکیبلی سیٹل ڈاؤن ہوتا ہے کہ جی اتنے پیسے میں کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ان دونوں کا جو فرق ہے ایلیجڈ اماؤنٹ کا اور ایگریڈ اماؤنٹ کا، وہ 77 ارب روپے ہے. ٹوٹل کا 77 ارب روپے کا فرق ہے کہ ایلیجڈ اماؤنٹ. اب دیکھو نا، اس میں صرف یہ کرنا چاہیے. اچھا، یہ جس وقت تک کتاب آئی تھی اس وقت جو ڈفرنس تھا وہ تقریباً تھا 36 ارب روپے کا، لیکن جو 2024 والا ہے اس کے مطابق 77 ارب کا ڈفرنس. یار دیکھو نا، ایلیجڈ اماؤنٹ ہے 87 ارب روپیہ. ٹھیک ہو گیا. اور ایگریڈ اماؤنٹ ہے 10 ارب روپیہ. ٹھیک ہے. تو 77 ارب روپیہ حساب یہ بنتا ہے کہ یہ 77 ارب روپیہ یہ قومی خزانے میں آنا تھا. اگر ایلیجڈ اماؤنٹ اور ایگریڈ اماؤنٹ میں اتنا فرق نہ ہوتا
تو اس فرق کو آپ نے ثابت کرنا ہے کہ فرق اتنا پڑا کیوں. ایک اماؤنٹ ہے الائجڈ اماؤنٹ جو نیب ڈٹرمن کر رہی ہے ایٹ دی اسٹارٹ آف دی انکوائری. جب انکوائری شروع ہوتی ہے حساب کتاب لگاتے ہیں نا کہ اس میں کتنے پیسوں کا گھپلا ہوا ہے, تو آپ اسے الائجڈ اماؤنٹ کہتے ہیں, جس کو مختلف باقی دنیا میں نا کئی جگہوں پہ نا اس کو لوٹڈ منی بھی کہا جاتا ہے. اور پھر ایگریڈ اماؤنٹ ہوتی ہے جب ملزم مان جاتا ہے کہ جی طے کرو میں نہ. تو یہ فرق کیسے؟ 87 ارب روپے آپ نے الائجڈ اماؤنٹ رکھی, یہ 300 سے اوپر پلی بارگین کے کیسز ہیں. اور پھر جو ایگریڈ اماؤنٹ ہے وہ 10 بلین ہے, یعنی کہ ملزمان پہ جن کو آپ ہر طرح کے چارجز سے ڈسچارج کر رہے ہو نیب کے, اس کے ساتھ آپ کا ایگریمنٹ ہوتا ہے پلی بارگین اور والنٹیئر ریٹرن میں, ان کے اوپر الزام ہے 87 ارب روپے کا, جو ڈٹرمن کس نے کیا؟ نیب نے خود کیا. ٹھیک ہے. اور ایگریڈ اماؤنٹ جس پہ جا کے پلی بارگین اور والنٹیئر ریٹرن ہو رہا ہے وہ 10 ارب ہے. تو 77 ارب کا فرق کون بتائے گا؟ یعنی کہ نیب کی نااہلی ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ جب انکوائری شروع ہو رہی تھی تو انہوں نے تکا ہی مارا کہ چلو ایسے لمبا ہی کام زیادہ 1 ارب زیادہ ہوئے گا. اب اسی طرح کے کیسز جو ہیں نا وہ 32 کیسز میں نے الگ نکالے, جس میں فرق کی کوئی 50% سے لے کے تو 99% کا فرق ہے الائجڈ اماؤنٹ اور ایگریڈ اماؤنٹ میں. بالکل. اور اس میں 29 ارب روپے کا فرق ہے 32 کیسز میں. اب یہ ہوتی ہے پوری دنیا میں اینٹی کرپشن ایجنسیز جو ہوتی ہیں نا, یہ ان کی کمپیٹنسی یا پرفارمنس ایویلیوشن میں یہ کاؤنٹ کرتا ہے کہ انہوں نے الائجڈ اماؤنٹ کتنی ڈٹرمن کی تھی, کہ جب انکوائری شروع ہوتی ہے کہ یہ جو انکوائری ہم شروع کریں اس میں کتنے پیسوں کا گھپلا ہے. ایسٹیمیٹڈ ہوتا ہے نا. جی جی جی. لیکن ایسٹیمیٹڈ اتنا فرق کیا, ایویں تو نہیں نا, ایسٹیمیٹ بھی کوئی لکھا پڑھی پوری دنیا میں اتنا فرق نہیں ہوتا. صحیح. الائجڈ اماؤنٹ ہو, پلی بارگین بڑی دنیا میں بہت سارے ملکوں میں چلتے ہیں, امریکہ میں بھی چلتے ہیں. امریکہ کا ایک دکھ میں کسی وقت بتاؤں گا کہ امریکہ میں خاص مقام پہ نا پلی بارگین کا دکھ جو ہے نا امریکہ کو بھی ہے, ان کے سسٹم کو بھی ہے, ان کے لوگوں کو بھی ہے. لیکن میں بتاتا ہوں کہ اتنا فرق الائجڈ اماؤنٹ میں اور ایگریڈ اماؤنٹ میں اتنا فرق کسی جگہ پہ نہیں ہے. صرف کوئی 15-20% کا نہیں, 90% کا ڈفرنس ہے. ہاں بتا رہا ہوں, 99% کا مطلب کیا ہے کہ الائجڈ اماؤنٹ ہے, مثال کے طور پہ کسی ایک کیس میں الائجڈ اماؤنٹ ہے 1 ارب روپے, آپ اسی کو انہی ایکیوزڈ کو انہی ملزمان کو آپ چھوڑ رہے ہو پلی بارگین والنٹیئر ریٹرن 1 کروڑ روپے لے کے. اب کیس آپ خود ہی کہہ رہے ہیں 1 ارب کا ہے جس میں 1 ارب کا گھپلا ہے, تو 1 کروڑ پہ آپ ان کو چھوڑ رہے ہو, تو 99 کروڑ کا حساب کون دے گا؟ دیکھو نا پوائنٹ ہے نا. یا تو آپ نے تھوک لگایا, اس کو ٹیبل پہ لانے کے لیے آپ نے زیادہ اماؤنٹ لکھ دی. نہیں, اماؤنٹ جب لکھی جا چکی ہوتی ہے نا تب ایگریڈ اماؤنٹ جو ہے نا وہ اس کا تصور ہی نہیں ہوتا. اچھا. ایگریڈ اماؤنٹ الائجڈ اماؤنٹ ہوتی اسی وقت ہے جب آپ انکوائری شروع کرتے ہو, اس وقت آپ ڈٹرمن کرتے ہو, اس کو کرنے کے لیے نہیں, کیونکہ یہ آپ کے گلے پڑ رہی ہے نا. یہ الائجڈ اماؤنٹ تو گلے پڑ رہی ہے نیب کے, وہ ملزمان کے گلے تو نہیں پڑ رہی, ان کو تو فیور دی ہوگی ہو کہ چل بھائی تیرا 1 ارب روپے بنتا سی, 1 کروڑ دے دیتے جا کار. اب میرے پہ 1 ارب روپے کا جس انکوائری میں ہوں, میرے پہ جو انکوائری ہو رہی ہے اس پہ میرے پہ الزام ہے الائجڈ اماؤنٹ کی شکل میں 1 ارب روپے کا. ٹھیک ہے. مجھ سے ایگریڈ اماؤنٹ پلی بارگین اور والنٹیئر ریٹرن میں مجھ سے ایگریڈ اماؤنٹ جو ہے نا وہ 1 کروڑ روپے ہوتی ہے, تو 99 کروڑ روپے کا فائدہ تو مجھے دیا گیا. بالکل. تو میں بھی ان رسپانس کچھ دوں گا کہ نہیں دوں گا, کامن سینس کی بات. بالکل. مجھے 99 کروڑ روپے کا نقصان ہوا ہے 99 کروڑ روپے کا, تو میں فائدہ نہیں دوں گا. بالکل دیں گے سر. تو پھر فائدہ لے رہے ہیں تو پھر دینا بھی کچھ نہ کچھ تو ہوا ہوگا, ورنہ یہ فرق بتا دیں فرق کیا ہے گا. یا تو سمپلی یہ ہے کہ جی ہم اسیسمنٹ کرتے نہیں, موج میلے میں ہوتے ہیں, ہم نے لکھ دیا, بس لکھ دیا, آپ بڑے سیریس ہو گئے. وہ پھر یہ کہہ سکتے آپ تو سیریس ہو گئے, ہم نے تو مذاق میلے میں لکھا. ہم ایسی چیزیں موج میلے میں لکھ دیتے ہیں, ہم نے اپنے ریکارڈ میں بھی لکھ دیا, موج میلے میں آپ نے پکڑ لیا ہمیں. سر آپ نے پورا اس کا سال بائی سال جو ہے وہ اس کا نکالا ہے, مطلب اس میں بہت آپ کا ورکنگ ہے. میں سرپرائز بھی ہوں, اور مطلب ناٹ سرپرائز بیکاز آپ کا پتہ ہی ہے سب کو. بٹ دا تھنگ از کہ اگلا کیس جو آتا ہے, جو کہ آپ کی اگلی کتاب میں آپ نے اس کو کافی ڈیٹیل میں کرنا ہے. 2 کتابیں آپ کی جو ہے وہ ان دا پروسیس ہیں رائٹ ناؤ, جس میں سے ایک تو یہ ہے کہ اس کو اپ گریڈ کرنا ہے. ایک اور کتاب ہے جو آپ
اس کے مرشد پہ کر رہے ہیں. وہ جو مرشد کے اوپر کتاب ہے اس کے اندر آپ نے بتایا کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جو ہے اس کے متعدد خطوط ہیں جو کہ اب IMF کی جو لیٹسٹ رپورٹ ہے اس کے اندر بھی ذکر آ گیا کہ جو کووڈ کے درمیان پروکیورمنٹ ہے اس کے اندر بہت بڑی بڑی جو ہے وہ ڈنڈیاں ماری گئی ہیں. اور کووڈ کے دوران جو پروکیورمنٹ تھی اس میں زیادہ تر جو معاملہ ہو رہا تھا وہ تو ہو رہا تھا نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی جانب سے, جس کے سربراہ جو تھے وہ ایک فوجی تھے, جنرل تھے, 2 اسٹار یا 3 اسٹار, اور ساتھ ساتھ جو ہیں وہ مرشد بھی تھے, ظاہر سی بات ہے. اب مرشد کے اوپر کتاب ہے, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے 8 خطوط ہیں اور IMF کی جو ہے وہ رپورٹ ہے. یہ ذرا مجھے بتائیے گا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ ہوا تھا کہ جب کووڈ آیا تھا, جی, جب یہ وبا آئی تھی کورونا کی 2020 کے اوائل میں, تو اس میں ہوا یہ تھا کہ پھر پروکیورمنٹ کرنی تھی. پروکیورمنٹ پوری دنیا میں ہو رہی تھی. وبا نے آپ کی جان عذاب میں ڈال دی ہوئی ہے. آپ کو بچنے کے لیے, وبا سے بچنے کے لیے, کرونا سے بچنے کے لیے آپ کو میڈیکل ایکوپمنٹ کی ضرورت ہے, آپ کو میڈیکل آئٹمس کی ضرورت ہے, آپ کو میڈیکل میڈیسن کی ضرورت ہے. تو آپ پروکیورمنٹ کرتے ہیں, خریدتے ہیں. ٹھیک, اس وقت ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی تھی, پروکیورمنٹ کی ایمرجنسی. نارملی تو ہوتا ہے بڈ منی ہوتی ہے, جی جی جی, بڈ کا پروسیس ہوتا ہے, مختلف کمپنیاں آتی ہیں, پھر آپ اسی کوالیفیکیشن فائنینشیل اور ادروائز ٹیکنیکل اس میں جاتے ہو. لیکن ایمرجنسی جب ڈکلیئر ہوتی ہے تو ایمرجنسی موڈ آف پروکیورمنٹ ہوتی ہے جو ڈائریکٹ کانٹریکٹ ہوتا ہے. یعنی کہ میں ہوں پروکیورنگ ایجنسی, میں ایک سرکاری محکمہ ہوں, مجھے چیزیں چاہیے, میڈیکل آئٹم چاہیے, میڈیکل ایکوپمنٹ چاہیے, تو میں آپ کی کمپنی کو براہ راست فون کر کے کہوں گا, جی, ای میل کر کے کہوں گا, میسج کر کے کہوں گا کہ جناب فلانی چیز آپ کے پاس ہوتی ہے, ہمیں اتنی تعداد میں یہ چیزیں چاہیے. یہ ایمرجنسی میں یہ جو پیپرا رولز ہے اس میں گنجائش ہے کہ اگر ایمرجنسی ہو, وبا ہو, تو اس میں آپ یہ استعمال کر سکتے ہو. ٹھیک, تو پاکستان میں بھی یہی ہو رہا تھا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ہو رہا تھا, اس کے ساتھ ساتھ یہ ہو رہا تھا کہ پیپرا رولز ہی بتاتے ہیں, جس نے آپ کو ایمرجنسی پروکیورمنٹ کی اجازت دی ہے, الاؤ کیا ہے اپنے قانون میں, اپنے رولز میں, وہی کہتی ہے کہ جناب آپ ایمرجنسی میں بھی جو چیزیں لے رہے ہیں, خرید رہے ہیں, پروکیور کر رہے ہیں, ان کی ساری ڈیٹیل آپ پیپرا ویب سائٹ پر آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے, تاکہ عام بندے کو پتہ چلے کہ آپ نے کس وینڈر سے, کس کانٹریکٹر سے, کس سپلائر سے کون سی چیز کتنی تعداد میں لی ہے اور کتنے کی لی ہے. ٹھیک, یہ کرنا ہوتا ہے. یہ ہو ہی نہیں رہا تھا. اس پر ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے 1 خط نہیں 8 خط اس وقت کے وزیر اعظم مرشد عمران خان کو لکھے تھے. 8 خط ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل لکھ رہی ہے. وہ ساری دنیا میں یہی کام کر رہی تھی, جہاں جہاں وہ ہوتا تھا پروکیورمنٹ میں یہ ہوتا ہے, وہ خط لکھ دیتے تھے. یہ بھی ہم جسٹ ٹو بی ویری کلیئر, تاکہ لوگوں کو بھی پتا ہو کہ یہ کوئی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جو ہے وہ کوئی خان صاحب, کیونکہ یہ بھی کہا جاتا ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان کا جو سربراہ ہے وہ کوئی کسی کا رشتہ دار ہی نہ لگاؤ, وہ ہر ایک کو لکھتے ہیں. اور شہباز شریف صاحب کو شاید سب سے زیادہ لیٹرز جو ہیں وہ پاکستان کی ہسٹری میں شہباز شریف صاحب کو لکھے گئے ہیں جب وہ چیف منسٹر تھے 10 سال کے لیے پنجاب کے. تو دس از ناٹ یونیک فار عمران خان, مگر نمبر جو اماؤنٹ ہے وہ سب سے بڑی 1500 ارب روپے کی, وہ اس میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اس میں جب وہ لکھ رہی تھی, اب یہ مرشد عمران خان صاحب کا سٹائل ہے کہ پتہ نہیں کسی دھن میں ہوتے ہیں, ان کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ آپ کو کون کون خط لکھ رہا ہے, کون کون بتا رہا ہے کہ جناب یہ دیکھو اربوں روپے کی پروکیورمنٹ ہو رہی ہے, ہم آپ کو خط لکھیں, آپ کا ملک ہے, آپ کے محکمے ہیں, وفاقی حکومت بھی آپ کی ہے, باقی 2 صوبوں کی حکومت بھی آپ کی ہے. تو ایسا کریں کہ آپ پروکیورمنٹ جتنی مرضی کریں, لیکن اس کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ پیپرا ویب سائٹ پہ ڈاؤن لوڈ کر دیں, تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کون سی چیز کہاں سے لی ہے. 8 خط لکھے تھے 1 سال 6 مہینے کے دوران. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے مرشد عمران خان, پرائم منسٹر مرشد عمران خان کو 8 خط لکھے تھے. پرائم منسٹر نے بادر نہیں کیا کسی ایک خط کا رتی بھر جواب دے. اس میں یہ بھی ہوا کہ انہوں نے جو خط لکھے اس میں یہ ہوا کہ مرشد عمران خان, پرائم منسٹر مرشد عمران خان نے یہ کیا کہ ہیلتھ منسٹری کو ایگزمپٹ کر دیا پیپرا رول سے 2004. جناب آپ نے جو پروکیورمنٹ کرنی کریں, کوئی ضرورت نہیں
پیپرا ویب سائٹ پہ ڈاؤن لوڈ کرنے کی. اس پہ بھی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے خط لکھا. اس نے کہا یہ آپ نے 2004 سے اسے ایگزمپٹ کیا, 2004 پیپرا رول سے ایگزمپٹ کیا, 2002 آرڈیننس سے ایگزمپٹ نہیں کیا. بالکل. وہ آرڈیننس کیا کہتا ہے کہ آپ کو انٹیگریٹی پیکٹ سائن کرنا پڑے گا. جو آپ کا سپلائر ہے, کانٹریکٹر ہے, اس کے ساتھ, بالکل ٹھیک, وینڈر ہے, اس کے ساتھ. انٹیگریٹی پیکٹ کیا کہہ رہی ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل وزیر اعظم مرشد عمران خان کو, جی, کہ آپ یہ کریں گے تو اپنے آڈٹ سے بچ جائیں گے, کیونکہ آنے والے وقت میں جب کبھی بھی آڈٹ ہوا, اگر آپ کے پاس انٹیگریٹی پیکٹ سائن نہیں ہوئے تو آڈٹ پکڑ لے گی آپ کو. یہ آلریڈی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہہ چکی تھی اپنے خطوط کے ذریعے, اور وہی ہو گیا. 2020-21 کا جو آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ تھی, کرونا ریلیٹڈ پروکیورمنٹ اینڈ کرونا ریلیٹڈ اسپینڈنگ ایکسپینڈیچر, 1500 ارب روپے کی ارریگولرٹیز آڈیٹر جنرل آف پاکستان کے آفس نے آئیڈینٹیفائی کر دی. بہت بڑی اماؤنٹ. اب اتنی بڑی اماؤنٹ کسی ایک ایشو, کسی ایک ٹاپک پہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا تھا. کسی ایک ٹاپک پہ اتنی بڑی اماؤنٹ کہ 1500 ارب روپے کی ارریگولرٹی ہوئی ہے کرونا ریلیٹڈ پروکیورمنٹ اینڈ کرونا ریلیٹڈ اسپینڈنگس. اور 2020 اور 21 میں جب پوری قوم عذاب میں پڑی ہوئی ہے کہ کرونا وبا میں پھنسی ہوئی ہے, پوری دنیا پھنسی ہوئی ہے, ہم بھی پھنسے ہوئے تھے, اور اس میں موج میلہ یہ لگا ہوا تھا کہ آپ پروکیورمنٹ کرتے جا رہے ہیں, اسپینڈنگز آپ کرتے جا رہے ہیں, اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے, کوئی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کسی جگہ پر کوئی حساب کتاب دینے کی, کر لیں گے دیکھی جائے گی. آڈیٹر جنرل آف پاکستان وہ آفس آیا تھا, پہلے آلریڈی کون کر چکا ہے, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہتی رہی. پھر ماشاءاللہ کیا ہوا, اس وقت بھی ہماری IMF کے تو ہم پاؤں پڑے ہوتے ہیں نا, اس وقت بھی جو وزیر اعظم مرشد عمران خان کی حکومت تھی وہ نیگوشیٹ کر رہی تھی, اور کوئی قسط ریلیز ہونی تھی, IMF نے کرنی تھی. IMF نے بھی وہی کنڈیشن لگا دی جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہہ رہا تھا. انہوں نے کہا اگلی قسط اس وقت ملے گی اگر اپنی پروکیورمنٹ, کرونا ریلیٹڈ پروکیورمنٹ تمام کی تمام ڈیٹیلز اپنی پیپرا کی ویب سائٹ پہ ڈاؤن لوڈ نہیں کرو گے. انہوں نے بھی کنڈیشن لگا دی. ٹھیک ہے. اب وزیر اعظم مرشد عمران خان پھنس گیا. انہوں نے کہا ایک پاسے تے ہم نے پیسے لینے ہیں IMF سے, بڑھ کے ہم نے بڑی ماری تھی کہ ہم IMF کی طرف نہیں جائیں گے, لیکن جانا پڑتا ہے. پہلے تو بڑک ہوتی ہے نا, حکومت میں آنے سے پہلے جتنی باتیں ہوتی ہیں بڑکیں ہوتی ہیں. حکومت میں آگے پتا رہتا ہے نہیں یہ کام کرنا پڑے گا ورنہ گزارا نہیں ہے. اب یہ لگا دیا. اس وقت ایک انلیگل آرڈر حکومت پاکستان, مرشد عمران خان کی حکومت پاکستان نے جاری کیا تھا کہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کو ریکویسٹ کی گئی تھی کہ جناب پبلیکیشن آف دی آڈٹ رپورٹ 2020-21 کرونا ریلیٹڈ پروکیورمنٹ کے بارے میں آپ پینڈنگ کر دیں, تاکہ یہ اگر عذاب بن گیا, اگر یہ آڈٹ رپورٹ آ گئی اور IMF سدھی ہو گئی تو ہم کیا کریں گے. وہ انلیگل آرڈر تھا. ایسا آرڈر حکومت پاکستان کبھی بھی آڈیٹر جنرل آف پاکستان کے آفس کو نہیں لکھتی کہ جناب ہے آڈٹ ہونے لگا, یہ آڈٹ رپورٹ آنے لگی, اس کو پینڈنگ کر دیں, ڈیلے کر دیں. ٹھیک ہے, یہ ہوا. اب اس میں اگر آڈیٹر جنرل کی رپورٹ ساتھ لگا دیں, کیونکہ یہ IMF نے ابھی یہ کچھ دن پہلے کوئی تقریباً مہینہ بھی نہیں ہوا جی, انہوں نے رپورٹ جاری کر دی. ٹکا کے انہوں نے سپیئر کسی کو نہیں کیا, آج کے دور کی حکومت کو بھی سپیئر نہیں کیا, شہباز شریف کو بھی سپیئر نہیں کیا. انہوں نے ٹکا کے انہوں نے کہا یہ کریں گے تو آپ خود اپنے لیے بھی بھلا کر رہے ہوں گے اور ہمیں بھی پیسے واپس ہمارے ملیں گے جو ہم نے ادھار دیا ہوگا. ایسے ہی. اب اس میں یہ اپنا مرشدی جو گروپ ہے, جس کو میں مرشدی گروپ کہتا ہوں, انہوں نے ٹکا کے گورنمنٹ کے اوپر بچھاڑ کر دی. IMF پکڑ لیا, IMF نے پکڑ. لو جی, کسی نے بھی IMF کی رپورٹ کو مکمل طور پہ نہیں پڑھا تھا, بہت کم لوگوں نے, ان میں میں بھی. 183 پیجز کی رپورٹ پہ ایک پیراگراف ہے 375. ٹھیک,
375 پیراگراف نمبر 1 اور 173 اس پیج کا نمبر ہے. یار اس میں کیا ہے؟ اس میں انہوں نے IMF نے یہی ریپیٹ کر دیا. انہوں نے کہا کہ 2020-21 میں کرونا جب وبا آئی تھی تو اس دوران کرونا ریلیٹڈ پروکیورمنٹ اینڈ کرونا ریلیٹڈ اسپینڈنگ جو تھی نا، اگر ہائے کیا لفظ استعمال کر گئی انہیں، کیا اگر نیب اس کو دیکھ لیتی، پرکھ لیتی، یہ کر لیتی، وہ کر لیتی تو یہ نہ ہوا. یہ اگر سے کیا مطلب بنتا ہے؟ اگر آج نیب اس پہ چلی جائے کہ لو جی حساب دیو 2020-21 کا حساب دیو 1500 ارب روپے تھا. یہ مرشد عمران خان، آدھی سے زیادہ اس کی حکومت، آدھے سے زیادہ محکمے، وزیر بھی ہوں گے، مشیر بھی ہوں گے، بیوروکریٹس بھی ہوں گے. یہ ڈیالہ جیل والے کہیں گے کہ جناب ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے، یہ باقی جیلوں میں ان کو رکھیں. 1500 ارب روپے کا حساب اگر آج نیب چلی آتی ہے تو میں نے 2-4 مرشدی گروپ سے پوچھا، میں کہا تم لوگوں نے IMF کی رپورٹ پوری نہیں پڑھی ہے؟ جی خان جی. میں کہا 375 نمبر پیراگراف بھی پڑھو. اس کے بعد ان کا فون نہیں آیا تھا. میں فون کر رہا تھا، وہ فون اٹینڈ نہیں کر رہے تھے. یہ پڑھے بغیر جب آپ کرتے ہو نا، بچھاڑ کرتے ہو، تو پھر یہی ہوتا ہے کہ جس نے پوری پڑھی ہوتی ہے وہ تو آپ کو پڑھ جائے گا. اگر اس طرح کی چیز کوئی بیچ میں سے نکلا، یہ میں اس کو ذرا لوگوں کو یاد کرا دوں. یہ اس ٹائم کی بات ہے کہ ڈالر تقریباً کو 150 روپے کا تھا. مجھے یہ یاد نہیں کتنے کا تھا. 150 1500 ارب روپے 10 ارب ڈالر بنتا ہے تقریباً. ہوئے. اچھا اس میں ایک اور بات ہے. یہ میں اپنی دوسری کتاب جو مرشد کے اوپر، مرشد کے نام وقف کر دی، مرشد کے نام کر دی، وہ جو کتاب ہے نا اس میں یہ چیپٹر لے کے آ رہا ہوں. اور جو آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ میں جو ارریگولرٹی سامنے آئی وہ بڑی خوفناک تھی. اس پہ تو جوتے پڑنے چاہیے جو جس کسی کی بھی حکومت تھی. وجہ کیا تھی؟ ایک طرف کرونا ہے، لوگوں کی جان عذاب پہ بنی ہوئی ہے، اور دوسری طرف مرشد عمران خان کی حکومت ہے جو مزے کر رہے ہیں، جو پیسے بنا رہے ہیں، پروکیورمنٹ میں پیسے بنا رہے ہیں. کیا تھا؟ کتنے 100 ارب روپیہ. اور میں نے سارا میری اسپیسیفک میں نے دیا کہ کون کون سا محکمہ، کون کون سا ڈپارٹمنٹ فیڈرل، ٹھیک ہے، کہ یہ کیا کر رہا تھا. ایک ایک محکمے کی ساری اوپر بیٹھے ہوئے تھے ہمارے مرشد وزیر اعظم مرشد عمران خان جی. ان کی آنکھیں بند تھیں. وہ ایسے موقعوں پہ ان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں. وہ پھر کئی دفعہ فرماتے ہیں کہ مجھے تو کرپشن کا پتہ ہی نہیں، میں اتنا سیدھا معصوم آدمی ہوں، مجھے کرپشن کا نہیں پتہ. کرپشن ہوتی کیا؟ وہ پھر پوچھتے ہیں یہ بتاؤ کرپشن ہوتی کیا ہے؟ منی لانڈرنگ کا مجھے نہیں پتا. وہ ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے نیچے نہر پہ، ایسے اوپر بیٹھے ہوئے تھے. وزیر اعظم کون ہے؟ کوئی اور نہیں ہے، خود وہ ہیں. اس میں ہوا یہ کہ 16 لاکھ، میں بریفلی بتا دیتا ہوں، ادروائز اپنی کتاب میں ہمارا ڈیلے. 16 لاکھ بینیفیشری وہ تھے جو میلا فائڈی بینیفیشری تھے جن میں پیسے تقسیم ہوئے تھے. یہ احساس کیش ٹرانسفر پروگرام نہیں تھا. جی. اس میں کیٹیگریز بنی ہوئی تھیں کہ آپ نے ان لوگوں کو اتنے اتنے پیسے دینے. 2 کا تو مجھے یاد ہے، ایک 9,000 کی کیٹیگری والے لوگ تھے، ایک 12,000 روپے والی کیٹیگری کے لوگ تھے. اس میں 16 لاکھ جو میلا فائڈی تھے، جو اس کرائٹیریا میں فال ہی نہیں کرتے تھے جس کرائٹیریا کے لیے بینیفیشری کا کہا گیا تھا کہ اے لوگ رہے بیچارے مجبور و بے کس، ان میں تقسیم ہونے چاہیے. بالکل. 16 لاکھ کون بندے تھے؟ جڑے سوکھے گئے سن، ان میں تقسیم ہو گئے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ 10 لاکھ آدمی وہ تھا جو بیچارہ ڈیزرونگ تھا، جو بونا فائڈی تھا، اس کو تقسیم نہیں ہوئے پیسے. اب جب نادرا سے پوچھا گیا، سرکاری ملازمین میں بھی تقسیم ہو گئے اسی میں سے. سرکاری ملازمین کے بارے میں تو خود وزیر اعظم مرشد عمران خان کی حکومت کی کیبنٹ نے فیصلہ کیا کہ سرکاری ملازمین کو یہ پیسے نہیں ملیں گے کیونکہ کسی اور فنڈ سے کھاتے میں اس کو مل رہے ہیں. اس کے باوجود اب مرشد کہتے ہیں میری ہنسی نکل جاتی. نہیں مرشد کہنا چاہیے کیونکہ لوگ مرشد کہتے ہیں، اس لیے میں بھی مرشد کہتا ہوں. ٹھیک. اربوں روپے تقسیم کر دیے کس میں؟ گورنمنٹ امپلائیز میں. اور 82,000 گورنمنٹ امپلائیز تھے. یعنی کہ آپ کا فیصلہ اپنا فیصلہ ہے. حکومت کس طرح تھی؟ اندھیری حکومت میرے خیال چل رہی تھی اس وقت، بتی گئی ہوئی تھی، لوڈ شیڈنگ تھی،
میں کہا 3.5 پونے 4 سال لوڈ شیڈنگ ختم نہیں ہوئی. اندھیرے میں جب کام کرنا پڑے نا حکومت کو تو ایسے فیصلے کرتی. اچھا یہ اینک ہے, اس کو دینا تھا, موبائل کو دے دیا. یہ اینک تھی, یہ فلانا تھا, یہ اس طرح ایسے حکومت ہوئی ہے. اس کے بعد کیا ہوا؟ اب ایک اور بات ہے جس پہ واقعی لوگ جوتیاں ہی میرے خیال ہوں گیا لوگوں نے ہاتھ. دوسری بات یہ تھی کہ کوکنگ آئل اور گھی یہ کون سا خریدا گیا, کتنے ارب روپے کا خریدا گیا, کس فیکٹری سے خریدا گیا, جو لوگوں میں تقسیم ہونا تھا, جو یوٹیلیٹی اسٹور آف کارپوریشن جو ہے نا اس کے ذریعے لوگوں کو ملنا تھا, ہم لوگوں نے خریدنا تھا, ہم خریدتے بھی رہے. وہ گھی اور کوکنگ آئل تھا اربوں روپے کا, جو کہ جس کا میڈیکل سرٹیفکیٹ لگا ہوا ہے کہ ناٹ فٹ فار ہیومن کنزمپشن. یعنی کہ تسی ایکسپائری ڈیٹ دا کوکنگ آئل اور گھی جو ہے نا کرونا کے دوران لوگوں میں, آپ لوگوں کو تو پتہ نہیں نا کہ وہ جو چیز لے رہے ہیں وہ تو ایکسپائری ہے. یہ تو آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ میں آیا کہ وہ ایکسپائری تھی. اب کتنے بندے اس وقت, ایک تو کرونا پڑا ہوا تھا اور اس وجہ سے کتنے بندے بیمار ہوں گے, کیا 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 ہوگا, ان کو پتہ ہی نہیں چلا ہوگا کہ یہ گھر کا بندہ بیمار ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے, انہیں پتہ ہی نہیں کہ جو کوکنگ آئل لیا ہے, جو گھی لیا ہے وہی ایکسپائرڈ ہے اور ناٹ فٹ فار ہیومن کنزمپشن. بڑی مزیدار. اب دیکھو نا اس طرح کی چیزیں اپنی جگہ پر ہوتی رہے اس ملک میں. یہ ملک کس طرح کا ملک ہے, یعنی کہ کرپشن کرنے والا وہ وبا میں ہو, وبا کے علاوہ ہو, انہوں نے کرپشن کرنی. اب یہ 1500 ارب روپے کا مرشد اگر اڈیالہ جیل میں بیٹھا تو اس کو پوچھا جائے کہ آپ اس وقت وزیر اعظم تھے, آپ کو 8 خط لکھے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل, وہ کہندی بھی رہی, کہتی رہی, تسی موج میلے مصروف ہو, کوئی ضرورت نہیں جواب دینے کی. اور جب آپ کے اوپر آیا تو پھر آپ کیا کہیں گے کہ یہ 2020 کا اور 2021 کا پیریڈ کیا زرداری کا پیریڈ تھا, کیا نواز شریف کا پیریڈ تھا, جنرل پرویز مشرف کا پیریڈ تھا, شہباز شریف کا پیریڈ تھا, پھر کیا کہو گے؟ اندھیرے میں آپ نے کہا کہ حکومت چل رہی تھی, نہ ہاتھ باغ پر ہے نہ پا ہے رکاب میں, وہ ہے نا ایک مصرع غالب کا. 2022 سے 24 تک بھی آپ نے اپڈیٹ کر دیا ہے, اور 22 میں شہباز شریف صاحب کی ظاہر حکومت آ گئی تھی. تو کوئی یہ دنیا نہ کہے کہ جی یہ تو ہیں ہی اینٹی مرشد لوگ, تو یہ اس وجہ سے جو ہے تو شہباز شریف صاحب کے دور میں یا اس کے بعد وہ کاکڑ صاحب کا بھی دور رہا ہے. نہیں, اس میں صرف یہ کہتا ہوں کہ جو میں نے کیا نا وہ یہ تھا کہ یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جو ہے نا, اب وہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے خلاف ہے تو آپ لوگ ایک دم سے کہہ دو کہ جیسے مرشدی گروپ کا میں نے دیکھا ہے کہ وہ پوری دنیا کو غلط ڈکلیئر کر دیں گے, پوری دنیا کو. بیچ میں اقوام متحدہ بھی آ جائے وہ غلط, بیچ میں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن بھی آ جائے, ایسی کوئی بات ہوئے جس میں مرشد آ رہا ہو, وہ کہیں گے غلط ہے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل آ جائے جس کے آگے پیچھے رونا دھونا دھوتے تھے جب نواز شریف کی حکومت تھی, تو مرشد پرویز الہی کو انہوں نے کہا تھا پنجاب نہیں وہاں تو مرشد ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ لے کے کھڑا ہوتا تھا, ٹی وی بولتا دیکھیں یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہہ رہی ہے کہ یہ حکومت کرپٹ ہے, یہ کرپٹ ہے. اپنی باری آتی ہے تو کہتے جھوٹ بولتے ہیں, مطلب وہی ادارے جھوٹ بولتے ہیں جو وہ آپ جن کا نعرہ مارتے تھے کہ سچ بولتے ہیں. اب یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے 22,000 خط لکھے تھے 2005 سے 2025 کے دوران. اس میں یہ ہوا تھا کہ 428 خط وہ تھے کہ جو پریزیڈنٹس, پرائم منسٹرز, گورنرز اور چیف منسٹرز کو براہ راست لکھے گئے. یہ 428 لیٹر وہ ہیں. اب اس میں نے 6 پرائم منسٹر تھے جن کو 156 خط لکھے گئے. اب یہ 428 جو لیٹر ہے نا, یہ پریزیڈنٹ, پرائم منسٹر, گورنر اور چیف منسٹر. میں ذکر کروں گا پرائم منسٹر کو کتنے پرائم منسٹر تھے, کتنے لیٹر لکھے گئے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی طرف سے کرپشن کے اوپر, اور کتنے چیف منسٹر تھے جن کو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے خطوط لکھے کرپشن کے اوپر 2005 سے 2025 کے دوران. تو سب سے زیادہ جو خط لکھے گئے نا, 156 خط لکھے گئے 6 وزیر اعظم کو, ملک کے 6 وزیر اعظم کو. سب سے زیادہ خط لکھے گئے نواز شریف کو, 55 خط لکھے گئے. اس کے بعد راجہ پرویز اشرف کو 30 خط لکھے گئے. شہباز شریف صاحب کو 29 خط لکھے گئے. عمران خان کو 20 خط لکھے گئے. گیلانی کو
سید یوسف رضا گیلانی کو 15 خط لکھے گئے, خاقان عباسی کو 7 خط لکھے گئے. اس کے بعد آتا ہوں 329 خط لکھے گئے 14 وزراء اعلیٰ تھے نا چاروں صوبوں کے. 2005 سے ایک بات ذہن میں رکھے, 2005 سے 2025 کے دوران تو سب سے زیادہ جو خط لکھے گئے تھے نا وہ اس وقت جو شہباز شریف صاحب نہیں ہے وزیر اعظم, ان کو جب وہ چیف منسٹر تھے. اور یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ یہ چیف منسٹر کب 8 سے 18 وہ جو 2 پیریڈ تھے نا اس دوران یہ خط لکھے گئے تھے. تو اس لیے خطوط کی تعداد زیادہ ہے کہ 10 سال کا ان کا ٹینیور. تو شہباز شریف کو 149 خطوط لکھے گئے تھے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی طرف سے کرپشن کے اوپر. پھر سندھ کے مراد علی شاہ آتے ہیں, ان کو 78 خطوط لکھے گئے. پرویز خٹک آتے ہیں, ان کو 31 خطوط لکھے گئے. عثمان بزدار آتے ہیں, ان کو 18 خط لکھے گئے. امین گنڈا پور آتا ہے جن کو 10 خط لکھے گئے. جام کمال خان آتا ہے 9 خط لکھے گئے. قائم علی شاہ وزیر اعلیٰ کو 9 خط لکھے گئے. محمود خان وزیر اعلیٰ کو 8 خط لکھے گئے. ڈاکٹر مالک کو 5 خط لکھے گئے. سرفراز بگٹی صاحب کو 5 خط لکھے گئے. مریم نواز کو 3 خط لکھے. حمزہ شہباز کو 2 خط لکھے. پرویز الہی کو 1 اور قدوس بزنجو کو 1. حمزہ شہباز کو 18 دن میں 2 خط لکھ دیے. 1 خط 1 ہاں 2 خط وہ نہیں یار, یہ ہو جاتا ہے اگے جا کے دیکھو نا تو بہت ہوتا ہے. جس کے دور میں خطوط لکھے گئے, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل لکھے, وہ کرپشن پہ لکھتی ہے. وہ کوئی آپ کو مبارکباد نہیں دے رہے ہوتے, عید آ گئی تو آپ کو مبارکباد دے رہے ہیں, یا آپ کے بچے کی سالگرہ ہے تو مبارکباد دے رہے ہیں, یا آپ کی شادی کی سالگرہ ہے تو آپ کو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل مبارکباد دے رہی ہے. وہ کرپشن کے اوپر خط لکھتی تھی کہ جناب یہ اب آپ کی جو ہے نا اس پہ ہمیں ضرورت پڑ گئی ہے مدد کی. ہمیں کیا ضرورت پڑ گئی بلکہ آپ کے ملک کے لوگوں کو ضرورت پڑ گئی کہ یہ کرپشن آپ روک سکتے ہیں, پکڑ سکتے ہیں. اس سلسلے میں دیکھا جاتا ہے. اب یہ تو الیکٹڈ گورنمنٹ ہوگی نا. اس میں جو انٹرسٹنگ بات ہے جو میں نے اپنی کتاب میں دی ہے وہ یہ ہے کہ ان خطوط کے علاوہ 500 خطوط ایسے تھے جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کرپشن کے اوپر لکھے کیئر ٹیکرز گورنمنٹ کو. اب کیئر ٹیکرز میں فیڈرل گورنمنٹ کو لے آتے ہیں میر ہزار کھوسو, 83 خط لکھے گئے. ناصر الملک جو کیئر ٹیکر وزیر اعظم تھے ان کو 119 خط لکھے گئے. انوار الحق صاحب جو ابھی گئے ہیں ان کو صرف 3 خط لکھے گئے. جو پنجاب میں کیئر ٹیکر چیف منسٹر تھے نا اس میں ڈاکٹر حسن عسکری صاحب کو سب سے زیادہ خط لکھے گئے. 117 خطوط لکھے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کرپشن پہ. نجم سیٹھی کو 7 خطوط لکھے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کرپشن پہ. اور محسن نقوی کو 1 خط لکھا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کرپشن کے اوپر. اب اس میں سندھ کے بھی ہیں, خیبر پختونخوا کے بھی ہیں اور بلوچستان کے بھی ہیں. تو اس میں جو چیز ہے نا کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا طریقہ کیا میں نے بتایا نا, 22,000 خطوط لکھے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے 2005 سے 2025 کے دوران. یہ جتنے بھی وفاقی محکمے ہیں, صوبائی محکمے ہیں, ان کو خطوط لکھا جاتا تھا. لیکن 428 خطوط میں وہ نکال کے آپ کے سامنے جو میں نے کتاب میں باقاعدہ اس کا ذکر کیا, 428 خطوط وہ تھے جو پریزیڈنٹ کو لکھے گئے, مطلب ہائیسٹ لیول چیف ایگزیکٹو. ٹھیک, پریزیڈنٹ کو لکھے گئے. پرائم منسٹر اس ملک کے 6 تھے جن کو لکھے گئے. صوبائی وزراء اعلیٰ کی تعداد 14 تھی جن کو خطوط لکھے گئے. مجال ہے کسی صدر نے, کسی وزیر اعظم نے, کسی وزیر اعلیٰ نے پراپر طریقے کا جسے کہتا ہے نا کورسپونڈنس ہوتی ہے کہ جی آپ نے یہ خط ہمیں لکھا, ہم آپ کو جواب دے رہے ہیں, یہ ہمارے ہاں آپ کا خط ملا پڑھ کر ہمیں نہیں خوشی. اگر وہ وہی بات ہوتی نا, اگر آپ کے بچے کی سالگرہ ہوتی, اگر نواز شریف کے بیٹے کی سالگرہ ہوتی یا مرشد عمران خان کے بیٹے کی سالگرہ ہوتی اور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا خط آتا ہے, فوراً سے پہلے جواب دیتے. ایسی بات ہے سر. ٹھیک ہے, اب وہ کرپشن پہ خط لکھ رہے ہیں, کس طرح جواب دیں. ٹھیک, اب یہی ہوا کہ آپ نے کرپشن کے اوپر اگر جیسے مثال کے طور پر میں نے کیا نا کہ جب ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل 8 خط لکھ رہی تھی 2020 اور 21 کے دوران وزیر اعظم مرشد عمران خان کو, تو بھائی وہ کہہ رہی تھی کہ جناب انٹیگریٹی پیکٹ پہ سائن کروا لینا. پرکیورنگ ایجنسی, جو کوئی بھی پرکیورنگ ایجنسی ہے اس کا جب ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ کوئی چیز وہ خرید رہے ہیں, پرکیور کر رہے ہیں, تو سپلائر سے, وینڈر سے, کانٹریکٹر سے
انٹیگریٹی پیکٹ سائن کرا لینا. ٹھیک. مرشد عمران خان نے توجہ ہی نہیں دی, اور پھر کیا ہوا, انٹیگریٹی پیکٹ سائن نہیں کروائے تھے تو 2021 کا جو آڈیٹر جنرل آف پاکستان کا آفس ہے اس کی آڈٹ رپورٹ آ گئی کہ پاجی اس کا حساب دو, 1500 ارب روپے کہاں آپ نے اڑایا لٹایا, جب قوم کرونا کے عذاب میں پھنسی ہوئی تھی. اور آپ اس میں ایک اور بات ہے, اس میں ایڈیشن کر دوں, یہ پوری دنیا کی رپورٹس ہوتی, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی بھی رپورٹس ہیں کہ پروکیورمنٹ میں دیہڑی لگائی جاتی ہے. ظاہر سی بات. وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹینڈنسی زیادہ ان ملکوں میں ہوتی ہے جو ہماری طرح کے ملک ہیں, مثال کے طور پہ پاکستان کی طرح کے. پروکیورمنٹ ایمرجنسی میں پروکیورمنٹ جو ہوتی ہے نا, آپ کو اپنی پڑی ہوئی ہے, مجھے اپنی پڑی ہوئی ہے, عوام کو اپنی پڑی ہوئی ہے, کسی کا توجہ نہیں جاتا, کسی کا دھیان ہی نہیں جاتا, اور یہ موقع مل جاتا ہے پھر ماجا بلی مار ٹائپ کے لوگوں کو موقع مل جاتا ہے کہ جتنی تیاڑی لگا سکتے ہو لگا لو. یہ مثلاً کہ انٹرنیشنل رپورٹس کی میں بات کر رہا ہوں, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن بھی اس میں ہے کہ ان کی بھی آتی ہے کہ ایمرجنسی میں جو پروکیورمنٹ ہوتی ہے اس میں کرپشن بہت ہوتی ہے, اور خاص طور پہ ہم جیسے ممالک میں. ایگزیکٹلی یہی ہوا کورونا کے دوران کہ ہم نے پورا موقع سے فائدہ اٹھایا کہ ایمرجنسی لگ گئی, کورونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے, اور ہم پروکیورمنٹ میں دیہڑیاں لگاتے جا رہے ہیں. بے حساب جو ہے وہ پروکیورمنٹ ہے. اچھا, اس میں ایک چیز کا اضافہ کر دوں اگر آپ لوگ اجازت دیں گے. یہ اتفاق کی بات ہے کہ میں کرونا ریلیٹڈ پروکیورمنٹ اور کے اوپر اسپیسیفکلی کیوں اتنا انٹرسٹ لے رہا ہوں. 2020 اور 2021 کے شروع میں پہلی جو رپورٹ آئی تھی نا کرونا ریلیٹڈ پروکیورمنٹ کے اوپر, وہ میری تھی. میرے ہتھے ڈاکومنٹ چڑھ گئے تھے جس میں یہ کرونا ریلیٹڈ پروکیورمنٹ میں میرے جیسا بندہ پکڑ سکتا ہے. عام بندے کو اگر وہ ڈاکومنٹ دے دیے جائیں تو بیچارے کو ٹائم لگے گا اسے سمجھنے میں. ہاں, تو میں نے پکڑ لیا. میں کوئی مجھے یہ بتائیں یہ بات تو میری پوری ہو جائے. تو میں نے جب یہ کیا نا تو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی, اس وقت اس کے سربراہ تھے لیفٹیننٹ جنرل افضل. جی. مجھے کوئی بھی نہیں جانتا تھا. میں جیسے آپ کے ساتھ بیٹھ کے نا پوڈ کاسٹ کر رہا ہوں, وی لاگ کر رہا ہوں, اسی طرح کسی جگہ پہ تھا. پراپر طریقے کا کوئی چینل نہیں تھا میرے پاس, کوئی اخبار نہیں تھا. بھائی اس طرح کے پوڈ کاسٹ تھے, میں اس پہ کرتا تھا. تو جب یہ اس پروکیورمنٹ کے اوپر میں شروع ہوا تو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ, ایک طرف نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی تھی جنہوں نے مجھے اپروچ کیا, خان صاحب یہ کیا ظلم کر رہے ہیں. دوسری طرف کون تھا؟ دوسری طرف وزیر اعظم مرشد عمران خان کی حکومت. اب نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی, اس کا سربراہ کون ہے؟ ایک لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل. کسی کو میں نہیں جانتا. دوسری طرف کون ہے؟ گورنمنٹ آف پاکستان. گورنمنٹ آف پاکستان کس کی ہے؟ عمران خان. مرشد عمران خان وزیر اعظم کی. اس کی گورنمنٹ میں کئیوں کو جانتا تھا پرسنل لیول پہ. جب انہوں نے مجھے اپروچ کیا تو میں نے کہا جی میں نے بڑی محنت سے ڈاکومنٹ نکالے ہیں, مجھے بس آپ ایک موقع دے دیں, میں آپ کو کسی قسم کی تکلیف میں نہیں رکھنا چاہتا. میری 4 اور رپورٹس ہیں, جب تک میں وہ نہیں کر لوں گا میں ہاتھ نہیں روکوں گا. ٹھیک ہے, یہی جنرل افضل تھا. میں ریکارڈ کے اوپر بات لے کے آ رہا ہوں. یہی لیفٹیننٹ جنرل, اب تو ریٹائر ہو چکا ہے, بڑا عرصہ ہو گیا. لیفٹیننٹ جنرل افضل تھا, یہی نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ تھی. انہوں نے کہا یار عذاب گلے پڑا ہوا ہے. اب اس کی یہ بات بھی ماننی پڑے گی کہ 4 اور رپورٹس ہیں, 4-5 تو دے چکا ہے, 4 اور رپورٹس ہیں. لو جی میں نے دی, انہوں نے پتہ نہیں کس طرح مجھے برداشت کیا, لیکن بولے نہیں. پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں ان کا دفتر ہوتا تھا. تو میں نے کہا میں جب اسلام آباد آؤں گا تو آپ لوگوں سے مل لوں گا. اب میں نے جو بھی رپورٹیں دینی تھی, میں جتنا بیڑا کر کا آپ کا میں نے کرنا تھا میں نے کر دیا وہ کر کے. اچھا یہ مجھے پروٹوکول دیتے تھے. دوسری طرف آپ کا جو وزیر اعظم مرشد عمران خان ہے, جس کی حکومت میں وہ بندے تھے جن کے ساتھ سالوں سال کا میرا تعلق تھا, ان کا فون مجھے آخری مرتبہ جو آیا تھا وہ کیا تھا کہ ستار خان نے کی کرنا پیا, پنجابی میں نہیں ہوتا, ستار خان نے کی کرنا پیا. میں کہا میں اپنا کام کر رہا ہوں, مجھے اپنا کام کرنے دو, آپ لوگ اپنا کام کرو.
انہیں انجن کر کے باتیں کر کے مجھے کہتے ہیں کہ تم نے اپنی آخرت خراب کر لی. اللہ. یہ الفاظ جب میں نے سنے نا، مرشد عمران خان حکومت کے وہ بندے جو حکومت میں تھے، کیبنٹ میں تھے، کہ آپ اپنی آخرت خراب کر لی. میں کہ یار مجھے آج تک یہ بات سننے کو نہیں ملی تھی. نواز شریف تھا، زرداری تھا، جنرل پرویز مشرف تھا، تو وہ مجھے کیا کہتے تھے، میرے پہ الزام کیا لگتے تھے، ستار خان پیسے کھا رہا. ہاں کہ ایجنسیوں نے اس کو رپورٹیں دے دی ہیں، لفافہ دیتا گیا. چلو ٹھیک ہے، ہم بھی اس کے لیے تیار ہوتے تھے. ہر گورنمنٹ سے وہی الزام لاندی سی. تو میں نے کہا یہ بھی یہی الزام لگائیں گے. انہوں نے ایک نیا الزام لگا دیا جو آج تک میں نے نہیں سنا تھا، کہ آپ اپنی آخرت خراب کریں. میں نے کہا اچھا، آخرت خراب کرنے کا مطلب یہ کہ جنت دور ہوگی اور جہنم قریب ہوگی. کہنا ہاں ستار خان جی سمجھ جا. میں کہا اچھا پھر ایک شرط ہے، مینو 24 ٹکٹاں چاہیے دیا جنت دیا. میں خدا دی قسم کے بعد مرشد عمران خان جس طرح میں چکنا کوئی آج تک نہیں چک سکیا ہے. اس کے بعد میں فون کرتا تھا، 24 ٹکٹاں کیتیاں نے جنت دی کہ نہیں کیتیاں. انہوں نے دوڑنا شروع کر دیا. انہوں نے کہا خان نے پچھا، حالانکہ بات تو آپ ہی نے کی تھی، تو پیچھے تو میں نے آپ کو پڑھنا تھا. حالے تک 24 ٹکٹاں جنت کی میں ابھی تک انتظار کر رہا ہوں، مجھے نہیں ملی. سر انہاں کول ہوندیاں دے دیں. اچھا فائنلی آخری سوال ہے میرا آپ سے. آپ نے چیپٹر نمبر 16 لکھا ہے اس کتاب پہ، ڈبل شاہ کیس. لوگوں کی بڑی دلچسپی رہی ہے اس میں. ابھی جو نوجوان نسل ہے اس کو شاید نہ پتا ہو، 2008 9 10 کی بات ہے. اس وقت تو بہت بڑا یہ ہائی پروفائل کیس تھا کہ ایک بندہ تھا جو کہ لوگوں کے پیسے ڈبل کر کے ان کو دیتا تھا، اور نیب نے اس کے اوپر ہاتھ ڈالا اور اربوں روپیہ جو ہے وہ اس کہا گیا کہ جی یہ لوگوں کا جو ہے وہ اس طرح کر چکا ہے. اور کوئی 7 ارب روپے کا غالباً اس کے اوپر جو ہے وہ الیجڈ اماؤنٹ جو تھی وہ 7.25 ارب روپے کی تھی، اور پھر اس سے 3 ارب روپے میں بات طے ہوئی. اور وہ کیا کیس تھا، ذرا سمجھائیں تھوڑا سا ہمیں. یار یہ دیکھو، ڈبل شاہ کیس ایک ایسا کیس ہے کہ جس کو کہا جا سکتا ہے ٹاک آف دی ٹاؤن. جی. اس وقت ایسے ڈسکس ہوتا تھا، خدا کی قسم ایسے لگتا تھا پاکستان میں ڈبل شاہ کے علاوہ کوئی کیس ہی نہیں ہے. بالکل مطلب یہ اس وقت وائرل ہوا جب وائرل نہیں ہوتی تھی. جب وائرل نہیں ہوتی تھی. کیا خوبصورت بات کی، واقعی اس وقت وائرل ہوا جب وائرل ہو نہیں سکتی تھی. تو ڈبل شاہ میں یہ تھا کہ اس کے ٹوٹل نمبر آف انکوائریز جو تھی نا وہ 104 تھی. ٹھیک. نیب میں 104 انکوائریز ڈبل شاہ کے جو اکیوز تھے نا، ملزم تھے، 104 تھی. 104 میں سے 88 کیسز میں والنٹیئر ریٹرن یہ ایگریمنٹ ہوا جی، اور 16 کیسز میں پلی بارگین ایگریمنٹ ہوا. ٹھیک ہے. اب جو ایگریڈ اماؤنٹ تھی وہ 7 ارب روپے تھی، لیکن جو نیب کا آفیشیل ریکارڈ جو بتا رہا ہے نا کہ ڈپازٹڈ اماؤنٹ کیا تھی، تو وہ 4 بلین تھی. بیلنس اماؤنٹ ڈبل شاہ اکیوزڈ، ڈبل شاہ ملزمان کی 3 ارب روپے سٹینڈ کرتی ہے ایز پر دی نیب آفیشیل ریکارڈ اینڈ ڈیٹا. سر میرا ایک سوال ہے اس میں الیجڈ اماؤنٹ کیا تھی؟ الیجڈ اماؤنٹ کو میں نے چھیڑا ہی نہیں اس پہ. اچھا. الیجڈ اماؤنٹ کو نہیں چھیڑا کیونکہ یہ ایک ایسی چیز تھی کہ بھی 7 ارب ہے. 7 ارب تو اگریڈ ہے نا؟ اگریڈ ہو گیا. ٹھیک. تو ڈپازٹ کتنا کرایا؟ 4 ارب. جی. تو بیلنس اماؤنٹ کتنی ہے؟ 3 ارب. مجھے اگر میری میموری سے میں بات کر رہا ہوں، میں کوئی کاغذ نہیں دیکھ رہا، اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. صرف جہاں تک مجھے یاد ہے، جو میں نے اخبارات میں پڑھا یا ٹی وی چینلوں پر سنا، اس 57 ارب روپے کی بات تھی. نہیں، دیکھو ایک میری بات سن، جو ریکارڈ پہ بات آیا نا، الٹیمیٹلی آپ کو اس پہ ریلائی کرنا. ٹھیک ہو گیا. اگر آپ نے سنا ہے، کوئی کہہ رہا ہے، تو پھر اس کو کہا جا سکتا ہے یار کوئی. ہاں لیکن میڈیا ڈاکومنٹ تھی نا. نہیں، میڈیا رپورٹس آپ کو کس نے کہا کہ ساری میڈیا رپورٹس ہارڈ کوڈ ڈاکومنٹڈ ہوتی ہیں؟ نہیں، اوبویسلی غلط رپورٹیں بھی ہوتی ہیں، نو ڈاؤٹ. یہ دیکھو نا، انڈیا بھی تو اس کا شکار رہا ہے. میں نے بھی پکڑا نا اسی کتاب کے آگے جا کے CBI میں. جی، جو سینٹرل بیورو آف انویسٹیگیشن ہے، جو انڈیا کا نیب ہے. میں نے اپنی کتاب میں 6-7 چیپٹر جو ہے نا وہ CBI کے ڈالے. اس میں نے ایک جگہ پہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جو انڈیا کا میڈیا ہے وہ CBI کی جو آفیشیل پریس ریلیز ہوتی ہے اس کو وہ چھاپتا ہے، اس کو ریلیز کرتا ہے. اسے یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ CBI آپ کے ساتھ کھیل رہی ہے، کیونکہ آپ کے پاس کچھ نہیں نا اس کو کاؤنٹر چیک کرنے کے لیے. بالکل. اور اسی وہی مدعا آپ لوگوں کو بیان کر دیتے، لوگ بھی اس کی انڈرسٹینڈنگ میں آ جاتے ہیں. ایکچولی کیا ہے، اب میڈیا کو یہی چاہیے نا. اب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں 57 ارب، جی، اگر آپ کو میں کہوں کہ مجھے ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ 130 ارب ہے گا، پھر
کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ تو. نہیں بتایا نا مختصر سا کہ 7 ارب ایگریڈ اماؤنٹ، 4 ارب ڈپازٹڈ اماؤنٹ اور 3 ارب بیلنس اماؤنٹ، جو ایز پر دی ریکارڈ، جس کو آپ عدالت میں بھی لے جا سکتے ہیں نا. اب جو باقی چیزیں ہوتی ہیں نا، ڈبل شاہ میں ایکیوز نمبر کون، کچھ ایکیوز ڈبل شاہ کے ایسے تھے جن پہ ایک انکوائری نہیں تھی. یہ 104 انکوائریز ہیں نا، تقریباً ہر انکوائری میں کو ایکیوز کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن کچھ ایکیوزڈ ہیں، 3-4 ایکیوزڈ ہیں، جو تقریباً ہر انکوائری میں پرنسپل ایکیوزڈ. اس لیول پہ جب چیز جاتی ہے نا، آپ نے صرف دیکھنا ہوتا ہے ڈاکومنٹس کو. آپ نے ریکارڈ کو، سرکاری ریکارڈ کو، آفیشیل ریکارڈ کو، ہمارے ہاں ٹینڈنسی تو نہیں ہے. اب یہ بالوں والا ہے، یہ کہیں سے سن کے آیا کہ یہ اونٹ آئیں گے اوپر سے آئیں گے، تو میں بھی کہتا ہوں ٹھیک ہے، اب یہ کہہ رہا ہے کہ اونٹ آئیں گے تو اوپر سے آئیں گے، تو آئیں گے میرے خیال میں. اب اس کے وہ دستاویزاتی ثبوت یا ریکارڈ نہیں پیش کر سکتا. تو ہمارے ہاں کئی چیزیں ہوتی ہیں جس میں ہم لوگ اس طرح سے چل رہے ہوتے ہیں. مگر اصل جو ہے وہ 7 ارب روپے کی تو اگریڈ اماؤنٹ کی. میں تو وہ بات کروں گا، یہ بات تو طے ہے. اب انہوں نے کوئی لچ تلا ہو، کنہوں نے، نیب نے، تو جو یہ 57 ارب کہہ رہے ہیں، یہ تو پھٹ سکتے ہیں، مان سے گرے بان سے پکڑ سکتے ہیں جا کے. جی کہ بھائی ستار خان تے تواڈے اپنا جڑا آفیشیل ریکارڈ ہے اور یہ چیزاں کٹ کے لے آ رہا. ڈبل شاہ کے کیس میں 4 ارب بہت ساری پلی بارگینز، کوئی 100-150 ارب کا اسی اج حساب لا لیا جڑا ساڈا کھاتا گیا لوکاں نے کھا لیا. اور ابھی جو ہے وہ اگلی کتاب آنی ہے. تو بہت بہت شکریہ. اور میں لوگوں کو ایک مرتبہ پھر، یہ کتاب سے ہم نے بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ آج ڈسکس کی ہیں، لیکن بہت سارا انفارمیشن ڈیٹا اس کے اندر. میرا خیال ہے کہ اگر کوئی جرنلسٹ ہیں اور اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ جرنلزم کے ہیں، وہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ کس طرح ریسرچ کی جاتی ہے، تو وہ یہ کتاب ضرور پڑھیں، ڈارک ٹاور آف اکاؤنٹیبلٹی. جو لائبریریز ہیں ان کے اندر یہ کتاب ہونی چاہیے. اگر کوئی میڈیا ہاؤسز ہیں ان کے پاس یہ کتاب بہت ہینڈی ہے. مطلب یہ ایک ہینڈ بک ہے جس سے آپ نیب کی جو ہے نا وہ پرفارمنس بھی، لیکن بہت سارا ڈیٹا انفارمیشن ہے جو ستار خان صاحب نے نا ایک کام کر لیا ہوا ہے. مطلب اب آگے کا کام جو ہے نا وہ آگے والوں کے لیے انہوں نے چھوڑ دیا ہے، کر چلے جن کی خاطر جہانگیر ہم. تو وہ ان کے لیے جو ہے نا یہ بہت ساری آسانی انہوں نے پیدا کر دی ہے. سر بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے، اور امید ہے کہ ہم آپ سے مستقبل میں جو ہے وہ کسی اچھے موضوع پر بات کریں کہ دوبارہ جو ہے وہ کرپشن پر بات ہی ہوگی. ناظرین، پروگرام کو دیکھنے کے لیے شکریہ. علی وارثی کو فی الحال کے لیے نیا دور کے پلیٹ فارم سے اجازت دیجیے. آداب.